اردو گھر ڈیلس کے تمام پروگرام درج ذیل رہنما اصولوں کی روشنی میں ترتیب دیے جائیں گے۔ اردو گھر کے ہر پروگرام کے آغاز میں شرکاء کو ان رہنما اصولوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ اردو گھر کا ہر پروگرام معین وقت پر شروع کیا جائے گا اور معینہ وقت پر اختتام پذیر ہوگا۔ ہر موضوع پر ہر شریک کو اظہار خیال کی درخواست کی جائے گی۔ ہر شریک کو ایک متعین وقت کے لیے جو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوگا اظہار خیال کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ ہر پروگرام کا ایک صدر ہوگا اور صدر محفل کے دائیں طرف سے باری باری اظہار خیال کیا جائے گا۔ تمام شرکاء کے باری باری اظہار خیال کرنے کے بعد اگر کوئی شریک کسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہے گا تو 2 منٹ میں وضاحت کرنے کی گزارش کی جائے گی اور وہ صدر نشین کی اجازت سے اظہار خیال کریں گے۔ اظہار خیال کو موضوع تک محدود رکھنے اور نقطہ وار بیان کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ کسی شریک کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکاء سے مؤدبانہ گزارش کہ وہ قطع کلامی سے حتی الامکان گریز کریں۔ چونکہ پروگرام وقت پر شروع کیا جائے گا لہٰذا ممکن ہے دیر سے تشریف لانے والوں کو گفتگو کا موقع نہ مل سکے، جس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں۔ اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی، طنز و تشنیع اور بحث و تمہیز سے گریز کر کے صرف اپنا نقطہ نظر مقررہ وقت میں پیش کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ اردو گھر کا دفتر کسی بھی سیاسی یا مذہبی سرگرمیوں کا مرکز قطعی نہیں ہوگا، لہٰذا اس نوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں پرہیز کیا جائے گا۔ ہر پروگرام میں شرکت صرف اردو گھر کی دعوت سے مشروط ہوگی۔ کسی بھی پروگرام میں کسی بھی بری شہرت رکھنے والے فرد کو مدعو کرنے سے گریز کیا جائے گا۔ اردو گھر کے پروگراموں کی تمام سرگرمیاں اخلاقی حدود کی پابند ہوں گی۔ سب کے اہل خانہ سب کے لیے لائق احترام ہے، لہذا گفتگو کے دوران کسی کے اہل خانہ کی بابت کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا۔ جو شخص محفل میں موجود نہیں اس کے بارے میں بھی منفی رائے کرنے سے گریز کیا جائے گا، البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مثبت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی مرحوم کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا۔ نارتھ امریکہ میں رہنے والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں تو لہٰذا ہمیں لوگوں کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ انہیں ہماری انابی انگریزی۔ ہر پروگرام کے آغاز میں اگر صدر محفل اپنی ہر پروگرام کے اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو وہ معین وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات مکمل کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اختلاف رائے کی صورت میں صدر محفل کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اردو گھر دفتر ڈیلس کے دفتر اور اس کے تمام پروگراموں کی کارروائی ترجیحاً اردو زبان میں ہوگی۔ اس کے بعد میں آج کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں رضوان حسین سے کہ وہ اس کو کنڈکٹ کرے۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ عامر بھائی۔ آج 15 اگست ہے 2021 اور ہماری جو ہفتہ وار نشست ہے اس کے 2 موضوعات ہیں، اردو اور تقسیم ہند، اور دوسرا موضوع ہے آزادی کے حوالے سے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں رواج رہا ہے کہ جس ترتیب سے ہم لوگ شریک محفل ہوتے ہیں اسی ترتیب سے ہم لوگوں کو خطاب کی بھی اجازت دیتے ہیں یا مدعو کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے طارق توحید بھائی نے ہمیں شریک ہوئے تھے لیکن انہوں نے گزارش کی کہ ان کو بعد میں رکھا جائے، تو میں اب سب سے پہلے صوفیہ ضمیر بہن سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس دوران باقی تمام لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع جو میں نے منتخب کیا، ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی اس پہ بات کرنی ہو تو لیکن میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی۔ بجائے کہ شاعری افسانہ نگاری کے میں نے میڈیا کو اپنا موضوع بنایا ہے کہ تقسیم ہند کو پاکستانی میڈیا، خصوصاً پاکستانی میڈیا نے کس زاویے سے دیکھا اور پیش کیا، تو یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ تو میں اس کے اوپر اپنا مضمون پڑھتی ہوں۔ تقسیم ہند کو کئی زاویوں سے ہندوستان اور پاکستان کے میڈیا میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے اور اس پر فلم یا ڈرامہ بناتے وقت ناظرین کے جذبات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دونوں طرف ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے آزادی کے حصول میں اپنے پیاروں کی قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے تخلیق کار جب اس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو بھائی چارے، اتحاد، برداشت، رواداری اور مفاہمت کا درس دینے کے ساتھ ساتھ وہ ان ظلم و ستم کا بھی ذکر کرتے ہیں جو دونوں طرف لوگوں نے سہے۔ زیادہ تر مواد جنگوازم پہ مبنی ہوتا ہے، جس میں غیر معمولی حب الوطنی دکھا کر وطن پرستی کے جذبوں کو ابھارا جاتا ہے۔
تقسیم ہند کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے جو المناک اور دلدوز ہیں، اس لیے اس میں مثبت پہلو ڈھونڈنا انتہائی مشکل کام ہے، اور اسے بے حسی تعبیر کیا جاتا ہے کہ کوئی مثبت اس میں پیغام دیا جائے۔ اس لیے مصوری ادب، تھیٹر اور فلموں اور ڈراموں میں ہولو کاسٹ کی طرح تقسیم ہند کو بھی بھیانک واقعات کی روشنی میں ہی دکھایا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود تقسیم ہند کا موضوع 1947 سے لے کر آج تک فلم سازوں کی توجہ کی مرکز کا حامل ہے۔ 1945 میں، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، جب ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ رہی تھی تو ہدایت کار کے آصف نے ہندو مسلم اتحاد پر مبنی ایک ملٹی سٹارر فلم پھول کے نام سے بنائی تھی، جس میں اداکارہ سوریا نے پرتھوی راج کپور کی ہندو بہن کا کردار ادا کیا تھا۔ عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد فرقہ وارانہ فسادات اور پھر اس کے بعد ہندوستان کی تقسیم کی وجہ سے فلمی صنعت کو بہت بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے حصے میں چند گنے چنے فنکار آئے۔ تقسیم کے وقت 2300 سینما اور 55 اسٹوڈیو تھے، اس میں سے 230 سینما اور صرف 4 اسٹوڈیو پاکستان کے حصے میں آئے۔ لیکن جلد ہی دونوں ملکوں میں اس حساس اور اہم موضوع پر کام شروع ہوا۔ ہندوستان میں نرگس اور کرن دیوان کو لے کر لاہور نامی فلم بنی جو 1947 کے واقعات کے گرد گھومتی تھی۔ پاکستان میں 1950 میں جہاد کے نام سے ایک فلم بنی جس میں مسئلہ کشمیر کو موضوع بنایا گیا تھا۔ 1956 میں جبرو کے نام سے فلم بنی جو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے والے ایک نوجوان کی کہانی تھی۔ لیکن تقسیم ہند کے موضوع پر بننے والی پہلی قابل ذکر اور کامیاب فلم کرتار سنگھ تھی، جو کہ ایک مشہور شاعر و نغمہ نگار سیف الدین سیف نے بنائی اور یہ 50 کی دہائی کے آخر میں بنی۔ اس میں متحدہ پنجاب کے دیہات کی خوبصورت عکاسی کی گئی تھی۔ سلیم اقبال کی موسیقی نے اس فلم میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ آج تک اس فلم کا نغمہ ویر میرا گھوڑی چڑھیا گایا جاتا ہے۔ اس فلم کی کہانی یہ تھی کہ تقسیم سے پہلے پنجاب کے ایک گاؤں میں مسلمان اور سکھ مل جل کر رہتے تھے۔ کرتار سنگھ گاؤں کا ایک چھوٹا موٹا بدماش تھا۔ عمر دین دوسری جنگ عظیم کا سپاہی تھا۔ دنگوں میں عمر دین کرتار سنگھ کو مار سکتا تھا، مگر اس نے اس کی جان بخش دی اور اسے انڈیا بھاگ جانے کا موقع دیا۔ اس حسن سلوک نے کرتار سنگھ کا دل بدل دیا اور اس نے عمر دین کے بھائی کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ علاؤالدین نے اس فلم میں کرتار سنگھ کا کردار اتنی اچھی طرح نبھایا کہ سکھوں نے انہیں اصلی زندگی میں بھی سکھی سمجھ لیا۔ یہ فلم 3 سال تک بھارتی پنجاب کے تھیٹرز میں چلتی رہی۔ اس میں تقسیم کی ہولناکیاں دکھائی گئی تھیں، مگر رواداری اور انسانیت کا سبق بھی تھا۔ انڈیا کے جرائد نے اس فلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس میں فرقوں کے درمیان ہم آہنگی اور یگانگت کو اجاگر کیا گیا ہے اور تشدد اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے۔ اس کے بعد پاکستان اور انڈیا میں مزید کئی فلمیں بنی، زیادہ تر میں دوسرے حریف کے خلاف بات کرنے اور الزام تراشی کو اہمیت دی گئی، لیکن کچھ فلم سازوں نے کوشش کی کہ وہ تقسیم کو ایک انسانی المیہ کے طور پر پیش کریں اور دونوں ملکوں کے عوام کے نقصان اور قربانی کو اجاگر کریں۔ مہرین جبار اس بارے میں لکھتی ہیں کہ تقسیم کے موضوع پر بننے والی فلمیں اس دور کی حکومت کے نظریات کی عکاس ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ تقسیم میں گنجلک المیہ تھا، اس کی کئی جہات تھی۔ ہم سب اسے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے رہے اور وہ مواد پیش کرتے رہے جس سے عوام الناس کے جذبات کی تشفی ہو۔ تقسیم کے موضوع پر دوسری اہم فلم لاکھوں میں ایک ہے۔ اس فلم کی کہانی 1967 میں پیش آتی ہے، لیکن اس کا پس منظر 1947 کے واقعات ہیں۔ اس فلم میں ہندو مسلم کلچر کو بنیاد بنا کر مصنف ضیاء سرحدی نے نئی کوشش کی جس میں وہ بے حد کامیاب رہے۔ یہ ایک ہندو لڑکی کی کہانی تھی جو قیام پاکستان کے وقت بچھڑ جاتی ہے اور ایک مسلم گھرانے میں پروان چڑھتی ہے۔ اس موضوع پر 1948 میں ہدایت کار نذیر اجمیری نے بھی طب آزمائی کی تھی اور مجبور کے نام سے فلم بنائی تھی، لیکن وہ ناکام رہی۔ لاکھوں میں ایک بے حد کامیاب رہی۔ میرا ٹائم جو ہے 1 منٹ رہ گیا۔ اس فلم میں مصطفیٰ قریشی کو پہلی دفعہ متعارف کرایا گیا اور شمیم آرا نے بے حد جذباتی اداکاری کی۔ اس کے علاوہ 60 اور 70 کی دہائی میں حب الوطنی کے موضوع پر متنوع فلمیں بنی۔ ان سب کا مرکزی خیال تقسیم نہیں تھا، مگر کہیں نہ کہیں سلسلہ اس سے جڑ جاتا تھا۔ مثلاً 1971 میں ریاض شاہد نے کشمیر کے موضوع پر یہ امن بنائی۔ 1979 میں نسیم حجازی کے ناول پر مبنی فلم خاک اور خون بنی۔ 1999 میں جنت کی تلاش کے نام سے ایک فلم بنی اور اس فلم کو متعدد قومی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد لاکھوں مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے۔ ان کے
دلوں میں پاکستان کے لیے بہت محبت تھی اور وہ پاکستان کو اپنا گھر اور جنت سمجھتے تھے، لیکن انہیں پاکستان جا کر جو مایوسی ہوتی ہے وہ اس فلم کا موضوع تھا۔ اس کے ہدایت کار حسن عسکری تھے۔ 2008 میں غازی علم الدین شہید کے نام سے فلم بنی اور 2008 ہی میں رام چند پاکستانی نمائش کے لیے پیش ہوئی، جسے مہرین جبار نے بنایا تھا۔ اسے بین الاقوامی شہرت ملی اور کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ ایک اور قابل ذکر فلم سبیہ سمار کی خاموش پانی ہے، جو کہ اسلامی بنیاد پرستی کے خلاف تھی اور ایک سکھ لڑکی کی کہانی تھی جسے زبردستی مسلمان کر لیا گیا تھا۔ میں بس اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ اسی موضوع پر بھارتی فلم پنجر بھی بنائی گئی تھی، جو کہ امرتا پریتم کے ناول پر مبنی تھی۔ سینما سے زیادہ پاکستان کے تھیٹر نے کئی ایسے ڈرامے پیش کیے جس میں تقسیم ہند کو آبجیکٹیولی اور غیر جانبدارانہ نقطۂ نظر سے پیش کیا گیا۔ اجوکا تھیٹر کی منٹو کی افسانے توبہ ٹیک سنگھ کی ڈرامائی تشکیل اس کی ایک مثال ہے۔ کئی ٹی وی سیریل بھی اس موضوع پر بنے۔ داستان نامی سیریل کو بہت شہرت ملی۔ امرتا سنگھ کے ناول پنجر پہ مبنی سیریل گگی بھی پاکستان سے پیش کیا گیا، جس میں عدنان صدیقی نے مرکزی کردار ادا کیا اور شرمین عبید چنائی نے ہوم 1947 کے نام سے 7 مختصر فلموں کی ایک سیریز پیش کی، جس میں تقسیم سے متاثر ہونے والے 7 افراد کی کہانیاں شامل تھیں۔ بھارت میں اس موضوع پر بے شمار فلمیں بنی، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تقسیم ہند ایک دھرتی ہلا دینے والا زلزلہ تھا جس نے ایک زمین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، لوٹ مار، قتل و غارت گری کی مثالیں قائم ہوئیں، قربانیوں کی وہ داستانیں لکھی گئیں جنہیں مصنف اور شاعر ہر دور میں دہراتے رہے ہیں اور دہراتے رہیں گے۔ ان میں سے کئی کہانیاں ابھی بھی انکہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ کب ان کو زبان ملے۔ شکریہ۔ بہت خوب، شکریہ، بہت خوبصورت، بہت نوازش۔ بہت خوب۔ میں تعریف کر پہلے تو صوفیہ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے بیان دیا اور بہت دلچسپ موضوع آپ نے چنا۔ تو اب جو ترتیب ہے لوگوں کی، اس میں دوسرا نام ڈاکٹر عامر سلیمان۔ عامر بھائی، آپ کا کیا خیال ہے، آج کیا کس موضوع پہ بات کریں گے؟ السلام علیکم۔ میں بیسیکلی پہلے تو یہ کہنا چاہوں کہ ہر جو عہد ہوتا ہے لٹریچر محتاج ہوتا ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال سے شروع کرتا ہوں کہ ذرا امیجن کریں کہ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ جو تھا، اس کے اندر علامہ اقبال سناتے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ تو حالانکہ دیکھا جائے تو اس وقت کافی زیادہ فکری طور پہ زوال تھا، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مشاعرے میں ہوٹ ہو جاتے کیونکہ اس وقت ایک اور قسم کے ماحول تھا، ایک اور قسم کی چیزیں تھیں۔ میرا جو تقسیم ہند کے بارے میں لٹریچر کریٹ ہوا ہے اس کے بارے میں ذرا ریولوشنری ویوز ہے۔ تو اس کے لیے میں پوچھ رہا تھا کہ جاوید رشید بھائی جن کا انڈیا سے تعلق ہے، اگر یہ وہی جاوید رشید ہیں جن کو میں جانتا ہوں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ ذرا وضاحت کر دیں تاکہ مجھے معلوم ہو بات کرنے سے پہلے۔ تو میرا جو ویو چینج ہوا لٹریچر کے حوالے سے تقسیم کے وقت، وہ مینلی چینج ہوا جب میں نے ایک کتاب پڑھی جب امرتسر جل رہا تھا، میاں افتخار کی۔ اس سے پہلے یہ کس طرح ہی تھا جس طرح، جو کہ یہ نہیں کہ یہ ٹریجڈی نہیں تھی مگر یہ ہوم کو ہٹ نہیں کی تھی اس وقت، جس طرح واقعہ کربلا ہے آپ اس کے بارے میں سنتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ سمپیتھیٹک نہیں مگر یہ نہیں کہ آپ کے اپنے خاندان کے لوگ اس میں گئے۔ تو جب میں نے وہ کتاب پڑھی جب امرتسر چل رہا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے، میاں افتخار نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوئے۔ اور میں یہ پڑھ کے حیران ہو گیا کہ کیونکہ میرے جو ددیال تھا وہ نسبت روڈ لاہور میں رہتا تھا، تو اس میں انہوں نے نسبت روڈ کے لوگوں کا ذکر کیا اور اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو میں پرسنلی جانتا تھا، اور اس سے میری آنکھیں ایک دفعہ کھل گئی کہ یہ تو واقعی یہ واقعہ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ایک افسانوی چیز ہے۔ میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تو اس گھر کے اندر اتنے لوگ مارے گئے، اس گھر کے اندر اتنے لوگ مارے گئے۔ تو اس کے بعد آف کورس بڑا ایک سمپیتھیٹک ویو میرا ڈیولپ ہوا، اور جو کہ زیادہ تر نسیم حجازی کے خاک اور خون سے لائنڈ اپ تھا، جو کہ مطلب ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہوگی کہ سرحد کے دونوں طرف خاک و خون تھا،
مگر جو ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی سائڈ پہ بہت تھا، اور اس نے لٹریچر کو بڑی بری طرح افیکٹ کیا، جن لوگوں کو ڈائریکٹلی افیکٹ کیا، جس طرح میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ ایون میری شاعری پہ اثرات ہیں اس کتاب کے، کہ جب امرتسر جل رہا تھا، جب میں نے ایک دفعہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ یہ تو بالکل ریئل لوگ تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہمسائے میں رہتے تھے، جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس نے میرا خیال ہے بہت برا افیکٹ کیا جنرلی اسپیکنگ، جو کہتے ہیں نا ریالٹی ہٹس ہوں۔ دوسرا میں نے ایک دیکھا کہ جو کہ میری جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیونکہ انڈیا میں رہ گئے اور وہ سنسیئر بھی تھے کم از کم نہرو کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ، تو انہوں نے کچھ فنڈامنٹل چینجز کی انڈین معاشرے میں، جو پاکستان کے معاشرے میں تو ایک خودرو پودے کی طرح چیز ہے، انہوں نے نیچرل کورس لیا، مگر انڈین معاشرے میں ایفرٹ کی گئی مجھے لگتا ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے۔ ان میں سب سے بڑی ایفرٹ جو میرے ذہن میں ہے وہ ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو کمزور رکھا، تو کسی طرح یہ بگ گیم جب ہو رہی تھی 40s کی، تو یہ ذہن میں تھا کہ ہم لوگ فوجیوں کے ساتھ حکومتوں کے تاج الٹ دیں گے، تو انہوں نے اپنی انڈین آرمی کو اس وقت تک کمزور رکھا جب تک کہ انڈیا میں ڈیموکریسی نے جڑ نہیں پکڑ لی۔ اسی طرح انہوں نے میرا خیال ہے آبزرو کیا کہ جو پارٹیشن کے وقت جو شاعروں نے اور جو کردار ادا کیا قوم کو اٹھانے کا، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نپ the evil in the bud۔ اب یہ جو شعراء ہیں، مسلم شاعر ہیں، یہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہ آئے انڈیا کے اندر کہ یہ لوگوں کو انقلاب برپا کر دیں۔ تو اس وقت انہوں نے ان شعراء کو، بڑی میں معذرت کے ساتھ یہ کمنٹ دے رہا ہوں، کہ پیسے کی طرف لگا دیا، ان کے وظیفے مقرر کر دیے، ان کو کہا کہ آپ مشاعروں میں جائیں، آپ کو اس کے پیسے ملیں گے۔ اس کی وجہ سے اس کے اثرات جو کبھی ہم کو آج بھی ملتے ہیں کہ جو انڈین شعراء ہیں جب وہ یہاں آتے ہیں تو آپ دیکھیں کافی منی سینٹرک ان کا ہوتا ہے، جو کہ ان کی تربیت ہوئی، اور یہ بڑی سیڈ حقیقت ہے، مگر مجھے ایکچولی لگتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ ان کو جان بوجھ کے پیسے کی طرف راغب کر دیا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ مشاعروں کی زینت بنیں، آپ اس لیے نہیں آئے کہ آپ قوم میں انقلاب پیدا کریں۔ تو اس کے لحاظ سے جو انڈین شاعری ہے وہ دوبارہ اسی ماحول کی طرف مڑ گئی جو کہ دلی کا یادگار مشاعرہ تھا، جبکہ جو پاکستان کے اندر شاعری کا اور جو ادب آگے بڑھا وہ ایک نیچرل پروگریشن ہو گیا۔ تو جس طرح ہم کو فیض احمد فیض ملے، ہم کو وہ لوگ ملے، جوش ملی آبادی ملے، جنہوں نے فکری سطح کے اوپر مجھے لگتا ہے بہت رول پلے کیا ہماری انٹیلیجنسی اور انٹلیکچوئل کی ڈیولپمنٹ کے اندر، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ بنیادی طور پہ مفکر تھے، جس طرح واصف علی واصف ہو گئے یا غامدی صاحب ہیں آج کل، وہ بھی شاعری کے پیرایہ اظہار کو استعمال کرتے ہیں، یا ادب کے پیرایہ اظہار کو استعمال کرتے ہیں، یا اشفاق احمد۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بٹوارا ہوا ہے ادب کا پوسٹ وار، اور یہ اسی طرح ہوا ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے بالکل پلان تھا کہ انڈین لوگ دیئر پاورز ٹو بی نیور وانٹیڈ کہ کوئی مولانا ظفر علی خان دوبارہ آئے انڈیا کے اندر اور تنگ پیدا ہو اور مسلمانوں، لیکن انہوں نے ان کو بیسیکلی وہ جو میں نے پہلے مثال دی نا دلی کا یادگار مشاعرہ میں لگا دیا۔ تو وہ شاعری کے یار، میرا یہ ایک اوپینین ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، بالکل میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو اتفاق نہیں ہے، جو کہ صحیح ایک اوپینین ہے۔ جو ادب کی تخلیق ہوئی ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم 2-3 جگہوں پہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ادب ہے جو کہ اس کے ساتھ ہوا کہ تقسیم کا جو ادب تھا، جس طرح احمد الدین قاسمی کا تھا۔ دوسرا جو ادب تھا جو کہ شاعری کا ایک فنڈامنٹل پیغام ہوتا ہے، امن کا پیغام، پیس کا پیغام، تو اس کے حوالے سے تخلیق ہوا، جس کے اندر کئی چیزیں ہیں، جس میں منٹو کے کچھ افسانے ہیں، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، جس کے اندر فلمیں بنی جن میں دوبارہ ادب نے اپنا جو بنیادی رول تھا لوگوں کو کمبائن کرنے کا وہ آغاز کیا اور وہ کیا۔ اور تیسرا وہ ادب ہے جو کہ میں نے ابھی کہا مزاحمتی ادب، جو کہ پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ زیادہ تخلیق ہوا، اور یا میری ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں اور میں بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مگر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں ایکچولی کیونکہ بڑی ینگ ایج میں نے جب امرتسر چل رہا تھا پڑھی، تو اس کے بعد وہ میرے تھاٹ پروسیس کے اندر یا میری جو ذہن کے بیک گراؤنڈ میں
وہ چیز بس موجود ہے کہ یہ سب ہوا تھا اور یہ سچ تھا، اور اس نے افیکٹ کیا ہے لاٹ آف تھنگس کے اندر. اور پھر اس کے بعد آف کورس قدرت اللہ شہاب میں اور وہ سب، اور جن لوگوں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے پارٹیشن کو، جن میں میری فیملی بھی تھی، انہوں نے بیسیکلی ان کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ صورتحال کیا تھی. اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو ہے اس کا مثبت کچھ تو رویے آئے ہیں، جس طرح کہ قدرت اللہ شاہب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مگر زیادہ تر لوگوں کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو مثبت طریقے سے لیا ہے شاعری کے اندر اور دوسری جگہوں کے اندر اس تجربے کو. میں خیال میں اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ عامر، بہت اچھی آپ نے بات کی، اور یقیناً کہتے ہیں کہ فوڈ فار تھاٹ ہے. بہت میں چاہوں کہ آپ اسے مضمون کی صورت میں لکھیں اور پہچان کو دیجیے کہ بہت اچھے اس میں خیالات کا اظہار کیا آپ نے، بہت اچھا تجزیہ آپ نے کیا ہے. اب جو ہمارے پاس ترتیب میں اگلا نام ہے وہ ریحان قیصر بھائی کا ہے، اور ریحان بھائی کے لیے آج تھوڑی سی مشکل یہ ہو گئی کہ صوفیہ زمین صاحبہ نے وہ موضوع بول لیا، اس موضوع بات کی ہے جس پہ ریحان بھائی کو کا ملکہ حاصل ہے ان کو. تو اب دیکھیے ریحان بھائی کس چیز سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. نہیں، میں ویسے بھی فلموں پہ بولنے والا نہیں تھا کہ میں بہت اتنا زیادہ مجھے بولنے کا وہ نہیں تھا. بہرحال ابھی عامر بھائی نے ذکر کیا جاوید رشید کا، اگر یہ ذکر کر رہے ہیں عادل رشید کے بیٹے جاوید رشید جو یہاں رہتے تھے، تو میں شاید بتا چکا ہوں کہ ان کی 6-8 مہینے پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے بامبے میں. تو یہ اب وہ جاوید رشید نہیں ہے. اچھا، موضوع پہ آنے سے پہلے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 1.5 مہینے میں پاکستان ٹی وی کے 3 بڑے نام جو آپ آئیکن کہہ سکتے ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، جن میں 1 جولائی کو انور اقبال بلوچ ان کی ہوئی، جو پچھلے سال آئے تھے اور میرے گھر بھی وہ تشریف لائے تھے. ان کے بیٹے سے میری ان کے بھائی سے بہت پرانی دوستی بھی تھی، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد سلطان الظفر 15 جولائی کو ان کی ڈیتھ ہوئی. ان سے بہت پرانے مراسم تھے، ان کی پوری فیملی یہاں ہے. شہباز، ان کے بیٹے ڈاکٹر شہباز خان بہت اچھے میرے دوست ہیں. اور ابھی 2 دن پہلے دودانہ بٹ جو تھیں، جو بیکن ہاؤس کی بھی رواں ہیں، ان کی بھی ڈیتھ ہوئی. ان سے بھی اتفاق سے بہت اچھے مراسم تھے، بلکہ وہ تو میری شادی میں ہی موجود تھی. تو ان تینوں کا میں نے کہا ذکر کروں. اب آتے ہیں موضوع کی طرف. 2 موضوع ہے، ایک انڈیپینڈنس ہے اور اردو کا کردار دونوں پہ. تو میں تھوڑا سا اپنا پاکستان کے وجود کے بارے میں بات کروں گا کہ جب جیسا بنا، جس طرح جو کچھ ہوا، جتنی قتل و غارت ہوئی، وہ بچپن سے اپنے بزرگوں سے سنی. لیکن اس کے بعد جو ہوا اس پہ بڑا افسوس ہے کہ جس طرح سے جنہوں نے بنایا اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. کیا ہم نے جو ہمیں آزادی ملی اس کو ہم نے اس کی کوئی قدر کی؟ مجھے یہ بات میں اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ میں نے پچھلے ہفتے ایک بڑی دردناک خبر سنی کہ لیاقت علی خان کے بیٹے اکبر علی خان جو ہیں، وہ جو ہیں ڈائلسس پہ ہیں، اور ان کی بیگم نے اپیل کی ہے گورنمنٹ سے کہ ان کی ہیلپ کی جائے. اور اب تک مجھے کوئی ایسا مستند وہ جواب نہیں ملا کہ ان کی باقاعدہ اب وہ ہیلپ کی جا رہی ہے. ہاں، وہ اپنا علوی صاحب جو صدر ہیں وہ مل کے آئے ہیں، اور شاید گورنمنٹ آف سندھ نے کچھ پرومس کیا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ وزیر اعظم جس کو جب قتل کیا گیا 1951 میں، تو اس کے نیچے جو بنیان تھی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی، اور وہ آدمی جو جاگیروں کا مالک تھا، جس نے پاکستان کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اس کا کیا ہوا؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو بھی شروع میں جس نے قربانی دی، آج آپ کسی کی اولادوں کا نام نہیں سنیں گے. اور ہمارے پاس آج کل زرداری ہیں، شریف ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں. اور میں نے جو تھوڑی بہت تاریخ پڑھی ہے، جو میری جو لا علمی ہے، اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات پاکستان بننے کے تھوڑے عرصے بعد شروع ہو گئی. اس میں ایک بہت بڑا کردار جو لوگ شاید نہیں پسند کریں، اس میں ایوب خان کا ہے، کیونکہ وہ شروع سے لالچی تھے پاور کے. جبھی جناح صاحب نے ان کو ایسٹ پاکستان بھیج دیا تھا، اور یہی جو پلاٹ کلچر جو آیا ہے، ڈیفنس سوسائٹی وغیرہ، یہ سب انہی کی پیداوار ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے ایک قیوم خان کا میں نے ایک بیان سنا تھا کہ جب تک
कैपिटल को कराची से ले जाया नहीं जाएगा तो ये पढ़े लिखे यूपी के लोग और सीपी और बिहार के लोग ही काबिज रहेंगे पाकिस्तान पे। तो इस तरह से वो कैपिटल को भी मूव किया उसने। और उसके बाद जो आपने हशर देखा कि ग्रेजुअली क्या हशर हुआ। मुझे याद है मेरे मामू बताते थे कि जब वो पाकिस्तान पहुंचे हैं तो वो बंस रोड एक कराची का पुराना इलाका है, वहाँ उनको एक पूरी बिल्डिंग, खाली बिल्डिंग किसी कोई जा रहा था हिंदू तो उसने दे दी, उसमें तकरीबन 20-30 फ्लैट थे। और वो चाबियां उन्होंने जो आता गया, भाई तुम कहाँ हो, मैं भी आया हूँ, कोई रहने की जगह, एक एक फ्लैट की एक एक चाबी देते चले गए। एक ये जज्बा था। और आज ये है कि जो बानियान पाकिस्तान है उनकी औलादों का क्या असर हो रहा है, और जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं था फौज से, जो जिनका हुकूमत मुल्क बनाने में आज वो बेमानी शैतानी करके कहाँ से कहाँ पहुंच गए। 72-75 साल बाद अब ये इमरान खान की सूरत में एक उम्मीद मिली है कि शायद हालात अच्छे हो जाए। वरना आप देखिए कि जिस तरह के हालात हैं, ना पानी है, ना सेहत का कोई मसला है। और ख़ास तौर पे जो कराची का, मुझे तो कराची का इसलिए अफसोस होता है, जब तक रहा हूँ वहीं पर रहा हूँ, कि ना वहाँ पानी, ना बिजली, ना गैस, ना सेहत, ना सीवरेज, ना ट्रांसपोर्ट, कुछ भी नहीं है। और वहीं क्या, किसी भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क के किसी भी सूबे में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, गांव में चले जाए, वहां देख लें कितनी उनको क्या कहते हैं इंसाफ है, उनके साथ क्या क्या असर होता है। तो बस यही मैं कहूँ कि हमने जो आज़ादी मिली है उसकी कदर नहीं की, और अल्लाह करे कि वक्त के साथ साथ हम क्या कहते हैं इसकी कदर करना शुरू करें, और हमें इस चीज़ का एहसास हो कि हम जो हमें अल्लाह ने एक नेमत दी है उसकी कदर करें और कुछ हालात बेहतर हो। बस मैं ये कहना चाहूँगा। मैं साहब सदर की इजाजत से अगर कुछ कहना चाहूँ तो। जी जी। मैं पढ़ी थी हमने लियाकत अली खान की खबर, तो मैंने एक्चुअली मेरा दोस्त है, पहले भी मैं एक दफ़ा ऐसे कर चुका हूँ और वो सक्सेसफुल था, मगर यहाँ क्योंकि हसन जैदी साहब है शायद वो मेरी हेल्प कर सकें। तो मैंने अपने जो दोस्त है मेरा इस वक्त फेडरल सेक्रेटरी है अरशद महमूद, मैंने उसको पैगाम भेजा था कि हम डैलस कम्युनिटी की तरफ से उनको डेफिनेटली तोहफा भी भेज सकते हैं और अरेंज भी कर सकते हैं कि परमानेंटली उनका जो भी 170,000 जो कि $1,000 अ मंथ का खर्चा है वो हम डेफिनेटली स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैंने अभी तक अरशद से वापस नहीं सुना। मेरा एक और भी दोस्त है वो फॉरेन से, आसिम इफ्तिखार, मैं अब अभी पाकिस्तान पहुंचा, थाईलैंड का एम्बेसडर था, मैंने उससे भी कहा और मैंने ऑफर किया है असद मजीद खान साहब से भी गुफ्तगू करना। तो अगर इंशाल्लाह हमें अप्रूवल मिल जाता है और ये पता चलता है कि वहाँ वाकई ये हालात सही हैं, तो अगर कोई भी ख़ास तौर पे हसन जैदी साहब अगर आपके पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी में है, तो हम पाकिस्तान की ये तो अदने से खिदमत है जो पाकिस्तानी डैलस कम्युनिटी कर सकती है, तो हम डेफिनेटली कमिट करने को तैयार हैं उनके इलाज के लिए जो खर्चा हो रहा है $170,000 अ मंथ, जो कि मैंने खुश दिली से, और ये सिर्फ हम अपनी डैलस कम्युनिटी की तरफ से कर लें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम GoFundMe भी कर सकते हैं और अपना को भी मैं कह सकता हूँ कि इसमें शामिल हूँ, मगर अभी तक आमिर भाई वेरी सॉरी, मेरे ख्याल में हम लोग बिल्कुल बहक रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उर्दू घर डैलस के कवानीन है उसमें बात यह है कि हम लोग सियासी बातों से परहेज करते हैं, सियासी या मजहबी बातों से। दूसरी बात ये कि जो हमारा मौजू चल रहा है, हम इस मौजू पर गुफ्तगू मुकम्मल कर लें, जो आपने बात की है उसके बाद में कर लेंगे गुफ्तगू इंशाल्लाह। तो एक बार फिर अपने उर्दू घर के कवायद आपको मैं याद दिला दूं कि हम लोग किसी की दिल आज़ारी या सियासी बात नहीं करते, हम लोग मतलब कुछ सियासी मौक़िफ़ इस तरह नहीं लेते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा जो हम कोशिश ये करते हैं कि हम एक बात मुकर्रर वक्त में ख़त्म करें। इसके साथ में अब अगली मैं दावा दे रहा हूँ जनाब बलीगुद्दीन भाई को। सैयद बलीगुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन मजलिस को, तमाम हाज़रीन को। मैं तो सुनने के लिए आया था, लेकिन रेहान भाई की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे तबसरा करना चाहिए 1 मिनट का। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की सोफिया बहन ने, उसके बाद डॉक्टर आमिर सुलेमान ने, तो मजमून होना चाहिए। रेहान भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ज़मीन पर जो तड़पती हुई हकीकत है उसको हमें बिल्कुल उसको तस्लीम करना चाहिए। हम आज़ादी इतनी बड़ी नेमत हमने ली, लेकिन जो हालात हैं
اور میری کچھ ایسی پوزیشن تھی پاکستان میں کہ مجھے انٹیریئر علاقوں میں جانے کا بہت بہت اتفاق ہوتا تھا، تو وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے وہ، بلکہ میں دیانت داری کے ساتھ اگر تبصرہ کروں میں یہ بولوں گا کہ ملک کی 2% آبادی ہے جو 21ویں صدی میں رہ رہی ہے، اور ملک کی جو 80% آبادی ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ شاید 9ویں یا 10ویں صدی میں رہ رہی ہے، اور باقی جو بیچ میں بچتے ہیں وہ بیچ کے 16ویں یا 17ویں صدی میں رہ رہی ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک مقام ہے جس کا اگر تجزیہ کیا جائے آج تو شاید یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ میرے دادا کی عمر الحمدللہ 106 برس تھی، تو وہ پاکستان تحریک خاکسار تحریک میں حصہ لیا تھا انہوں نے، پھر تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا. تو کبھی موقع ہوا بیٹھیں گے ہم اردو گھر میں تو میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو میں نے دادا سے سنی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان بنا تھا اور انتہائی شدید ترین قربانیوں کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا گیا. ہمارے تو بڑوں نے اپنا سب کچھ لٹا کے پاکستان آئے تھے. جو اس وقت جو حالات ہیں اس پہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. لیکن جو ایک بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے جو مجھے بحیثیت ایک طالب علم کے، آپ سب اہل فکر بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ سب میری اصلاح فرمائیں گے اور اس پہ تبصرہ فرمائیں گے، اس پہ تنفیذ کریں گے. جو بنیادی بات مجھے اپنے دادا کی باتوں سے گفتگو سے سمجھ میں آتی تھی وہ یہ تھی، دادا یہ بولتے تھے کہ دیکھو بیٹا، جو قائد اعظم تھے وہ قائد اعظم سے بھی ملے ہوئے تھے، لیاقت علی خان سے بھی ملے ہوئے تھے، سردار عبدالرب نشتر سے بھی ملے ہوئے تھے، وہ مسلم لیگ کی جو ٹاپ براس تھی اس وقت کی وہ سب سے ان کی ملاقات تھی، مولانا ابوالکلام آزاد سے بھی ان کی ملاقات تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دادا یہ کہتے تھے کہ جو پاکستان بنانے والے تھے نا سب کا ذہن جمہوری تھا، اور پاکستان خالصتاً جمہوری تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا. یہ انتہائی بڑا المیہ ہے کہ وہ جو خدا نے ایک جو پروسیس رکھا ہے زمین پہ، ہم اپنے ہی اندر میں سے لوگوں کو منتخب کریں اور ان کا اچھا یا برا جو بھی ہو وہ ہمارے سامنے ہو اور وہ پھر ہماری جو ہے رہنمائی کریں. جب جس پروسیس کے تھرو پاکستان تخلیق میں آیا تھا وہ پروسیس انتہائی برے طریقے سے ڈسٹارٹ کر دیا گیا پاکستان بننے کے بعد. کیوں ہوا، کیسے ہوا، ابھی رضوان رحنی کا سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی تو اس پہ تو تبصرہ میں نہیں کر سکتا. آج دادا یہ کہتے تھے کہ اس وقت بھی تمام اسلامی ممالک میں سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر یا تو کوئی ایسے لوگ ہمیں مطلب ہم پہ حکمران، میں لفظ حکمرانی استعمال کر لوں گا، حکمرانی کرتے ہیں، یا تو جن کے پاس کوئی اقتدار کی کوئی چیز ہوتی ہے یا ان کے پاس بندوق ہوتی ہے. اگر پاکستان، یہ دادا کے آخری جو الفاظ تھے وہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اگر پاکستان نے کبھی، کیونکہ یہ وہ نسل تھی جس نے اپنا خون دیکھا ہے، انہوں نے خون اپنے سگے بھائی کو ان کے سامنے کاٹ دیا گیا، تو یہ دل سے بولتے تھے جو بات بولتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ آج بھی اگر اسلامی دنیا میں کسی ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اور پاکستان کو اپنی، یا ہندوستان کے مسلمانوں کو یا پاکستان کے مسلمانوں کو، کہ ان کو اسی جمہوری رویے کی طرف جانا پڑے گا اور اسی جمہوری رویے کو اختیار کر ہی وہ ترقی کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں. اگر میری اس گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کیونکہ ہمارے دوستوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بندوق کی حمایت کرتے ہیں، ان کی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم ان کی محبت سے، وطن کی ساتھ ان کی قربانی سے ہم بالکل ان کو سلوٹ کرتے ہیں. لیکن جب وہ اس طرح کی مداخلتیں کرتے ہیں، پورے عالم اسلام میں آپ دیکھ لیجیے، آپ حسنی مبارک سے لے کے آپ موراکو سے لے کے آپ کہیں پہ بھی چلے آئیے، یہی حالات ہیں سوائے 2-3 ممالک کے چھوڑ کے، ترکی اور اپنا ملیشیا چھوڑ کے. تو جب تک ہم وہ اسی فطری عمل کی طرف نہیں جائیں گے، فطری طریقے انتخاب کی طرف نہیں جائیں گے، تو ہمارے مسائل ریحان بھائی وہ اسی طریقے سے رہیں گے. دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اپنا جو حصہ ہے فکری سطح پہ، عملی سطح پہ، وہ ڈالتے رہنا چاہیے. جب ہم خدا کے سامنے حضور پیش ہوں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ پروردگار جو بات درست تھی ہم وہی بات کہتے تھے، اور جس بات کو ہم درست سمجھتے تھے آپ کے الہامی تعلیمات کے نتیجے میں اور پوری انسانی تجربات کی روشنی میں، اسی کو ہم عملی طور پر بھی اس کو ہم سپورٹ بھی کرتے تھے. میں بہت بہت شکریہ. اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں بہت معافی چاہتا ہوں، اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں گزارش کروں گا جناب شیخ اعجاز صاحب سے ہم ان کے خیالات سننا چاہیں گے. شیخ اعجاز صاحب کے بعد محترمہ عشرت امجد صاحبہ، پھر حسن زیدی صاحب بھی ہوں گے، لیکن پہلے شیخ اعجاز. السلام علیکم. میں پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 ٹاپک اکٹھے ہیں یا الگ الگ ٹائم دیا جائے گا اس کے لیے؟ آپ کا کیا
اس کو آپ کی مرضی ہے, آپ چاہے ایک ٹاپک چوز کر کے اپنے 5 منٹ اس پہ بول لیں یا دونوں ٹاپک پہ باری باری بول لیں, آپ کی مرضی ہے. اچھا تو میں اس کو ایک ہی لیتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا وقت لوں گا. میں جو کچھ بیان کروں گا وہ آنکھوں دیکھا حال ہے. تو میں جب پارٹیشن بنا اس وقت مطلب میری عمر شاید 2 یا 3 سال کی تھی, لیکن مجھے ابھی بھی کچھ چیزیں یاد ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ یاد ہے کہ ہم لوگ رات کو سوئے ہوتے تھے, یہ غالباً 49-50 کی بات ہے. تو ہم لوگ ایک دم آواز آتی تھی محلے میں اور ہمیں والد صاحب اٹھا کے سب لوگ ایک گھر میں جمع ہو جاتے تھے. کیوں کہ جی قتل و غارت ہونے والی ہے اور یہ ہے. تو پھر ہم ساری رات جاگ کر گزارتے تھے. ایک گھر ساتھ میں محلے میں ایک گھر تھا, پہلوان تھے وہ, تو ان کے ہم لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو ایک وہ عجیب سا ماحول تھا جو بیان نہیں کر سکتے. بہرحال دن کو ہم دیکھتے تھے کہ دور آگ لگی ہوئی, کسی گھر میں آگ لگی ہوئی, ایک گھر کو عجیب قسم کا وہ ماحول تھا. جو یہ 2-3 سال کی میں بات کر رہا ہوں پارٹیشن کے بعد کی. تو وہ آہستہ آہستہ وہ کچھ کمی ہوئی اس میں. پھر لوگ جو تھے تو تھوڑا سا ان کو سکون ملا جب لوگ جہاں سے چلے گئے, وہاں سے جو لوگ آئے انہوں نے ان کو سیٹلمنٹ کرنی تھی, ان کو کلیم کرنے تھے. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اردو کے لحاظ سے تو جو عام طور پہ لوگ مائیگریٹ کیے, جو وہاں سے ہجرت کی ہے, تو زیادہ تر دہلی کے لوگ ہیں اور لکھنؤ کا بھی ہوں گے, لیکن بہار کے لوگ زیادہ ہجرت کی ان لوگوں نے. تو ہوا کیا کہ اردو دہلی کی زبان ہے, تو انہوں نے عام طور پہ زیادہ تر جو لاہور اور کراچی میں زیادہ ہوئی مائیگریشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی سے کھوکھرا پار ایک جگہ تھی, وہاں سے لوگ ہوتے تھے. دوسرے ٹرینیں لاہور سے کراچی چلتی تھی, لوگ واگا بارڈر سے آتے تھے اور پھر یہاں بے شمار لوگ لاہور میں سیٹل ہو گئے اور کچھ بائی ٹرین مختلف جگہوں, لیکن کراچی سینٹر بن گیا. اور کراچی اس وقت سینٹر بن گیا کہ وہ اس وقت کیپٹل تھا پاکستان کا, قائد اعظم وہاں تھے, سارے بڑے سارے آفیسز وہاں تھے. اچھا, کراچی میں اردو کی ترقی اس واسطے بھی زیادہ ہوئی کہ بے شمار محکمے میں جو لوگ پڑھے لکھے لوگ کم تھے, تو زیادہ تر اپنے جو بھی بہار سے یا دہلی سے لوگ آئے ان کو اچھی پوسٹیں تھی, جو ان کے ریلوے میں اچھے آفیسر تھے, انجینئر تھے, یا جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے آفیسر تھے, وہ لاہور اور کراچی میں وہاں سیٹل ہو گئے. میرے والد صاحب 1932 سے انڈیا سے, ہماری 7 پشتیں جو ہیں, میں جاتا ہوں اپنے حب علی, ہمارے شیخ حب علی, تو وہ زمیندار تھے. والد صاحب جو تھے کلکتہ یونیورسٹی کے پڑھے تھے, پھر ان کو وہاں سے جاب مل گئی. پہلے وہ دہلی, وہ ٹاٹا آئرن اسٹیل سے, تو وہاں سے ٹرانسفر ہو کے لاہور دہلی آئے تھے. دہلی میں وہاں برانچ کھولی, پھر وہاں سے برانچ کھولی لاہور میں. 1932 کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں جہاں میری جائے پیدائش لاہور کی ہے, ایک رات کی مسجد کے برابر, اسی بلڈنگ کے نیچے والد صاحب کا آفس تھا, پیچھے گودام تھا. تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں بڑی آنکھوں سے اپنے دیکھی ہے. جب میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ترقی کی ہے پاکستان نے, وہ اسی زمانے میں ہوئی ہے, اخلاقی ترقی. جبکہ جو اچھے لوگ تھے, اب جب سے آپ کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہیں کرنا, لیکن یہ سیاسی بات تو نہیں کہیں گے, اس کو حقیقت کہتے ہیں کہ جی جب ماشاء اللہ پہلا لگا ہے اور جب ایوب خان صاحب تشریف لائے, تو واقعی اس وقت ترقی یہ ہوئی کہ لوگوں کو کھانا پینا ملتا تھا. ملک امیر محمد خان نے ویسٹ پاکستان کیا اس کو اس قدر مضبوط کر دیا کہ کوئی گنڈا گردی, کوئی کچھ کسی قسم کی کوئی ملاوٹ, کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. دوسرے ایوب خان کے دوسرے ساتھی تھے اعظم خان صاحب, ایسٹ پاکستان کے گورنر.
اتنا زبردست شخصیت میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہاں بنگلہ دیش میں، اب بنگلہ دیش کہلاتے ہیں، ایسٹ پاکستان میں کہتا ہوں، میرا دکھ ہوتا ہے مجھے بنگلہ دیش کہتے ہوئے، بہرحال وہ ایسٹ پاکستان کے گورنر تھے. آپ یقین کریں کہ میں نے ان کی ٹی وی پہ تصویر، ٹی وی اس وقت تو نہیں تھا، وہ اخبار کی، میں ابھی بھی میرے ذہن ان کی تصویریں تھیں کہ جی وہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنے پینٹ کو انہوں نے اونچا کیا ہوا ہے ٹونک کر، اور بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے سیلاب سے، وہاں سیلاب کی، وہاں اکثر سیلاب آتے تھے تو وہ خود بچوں کو وہاں سے دوسری طرف لے جاتے تھے. لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کہا جائے کہ پاکستان میں کیوں ہمارے ایسا ہے کہ ہم ایک اخلاقیات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایوب خان صاحب نے ان کو وہاں سے کیوں نکالا، کیا کیا، پھر کراچی کے حالات اس زمانے میں، یہ میں 1958-59 کی بات کر رہا ہوں، کراچی کے حالات اس قدر بدتر ہو گئے تھے شروع میں جب وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہوا پہلا، اور وہاں اب یہ کن لوگوں کی اس میں شرارت تھی کیا تھی، تو بہرحال یہ اس کے بعد ہوا. اب میں جب آتا دیکھتا ہوں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب 1951 میں لیاقت علی خان صاحب شہید کیے گئے تھے تو ریڈیو پہ جو بھی اناؤنسر تھا وہ رو رو کے بیان کر رہا تھا، یعنی اس قدر درد تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ لیاقت علی خان کا ایک مکہ ہوتا تھا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ہندو جو ہے وہ ہیں پاپڑ ہیں، ایک مکہ ماروں گا سب دب جائیں گے. یہ لاہور اور یہ پنڈی میں انہوں نے جلسے میں اپنا اعلان کرنا تھا، اتنا زبردست، جو ان کے ساتھ وہ اس سے پہلے ہی وہ خان سے کوئی وہ فوجی تھے جنہوں نے ان پہ گولی چلائی تھی، اور تو وہ اعلان جو ہے وہ رہ گیا جو پاکستان کے بننا تھا. اس کے بعد آئیے آپ، اس کے بعد خواجہ ناظم الدین صاحب جو کہ وزیر اعظم تھے، وہ گورنر جنرل تھے قائد اعظم کی وفات کے بعد، انہوں نے ریزائن دے کے، آپ غور کیجیے، اور وہ ایسٹ پاکستان کے ہیں، وہ ریزائن دے کے اپنے انہوں نے وزیر اعظم کو عہدہ سمجھ، جب لیاقت علی خان فوت ہوئے تو انہوں نے اس واسطے کہ میں اس پاکستان کو اونچا کروں گا، بناؤں گا، یہ چاہے وہ ایسٹ پاکستان کے لیڈر تھے یا ویسٹ پاکستان کے جو اچھے خلوص والے لیڈر تھے، اور میں کہوں گا یہ ایسٹ پاکستان کے زیادہ خلوص والے تھے، ان کو پاکستان بنانے کا بہت جذبہ تھا، اسی لیے انہوں نے گورنر جنرل سے استعفیٰ دے کے وزیر اعظم بن گئے. اب دیکھیے کہ ان کا جو پلان یہ تھا، لیکن جب غلام محمد صاحب بن گئے گورنر جنرل، انہوں نے بلا وجہ یہ خواجہ ناظم الدین صاحب کی جو کیبنٹ تھی اس کو توڑ دیا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارا پاکستان شروع سے ہی ان چیزوں میں ملوث. آپ کو میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، یہ آپ کہیں گے شاید میں خود اپنی تعریف کر رہا ہوں، ہمارے والد صاحب آئرن اسٹیل کے جب پاکستان بنا تو ان کے تھرو پورے پاکستان میں لوہے کا سامان سپلائی ہوتا تھا. اور آپ یقین کریں، میرے آنکھوں دیکھی بات ہے، لوگ پیسے لے کے مٹھائی اور یہ وہ لے کے آتے تھے والد صاحب سے. اس وقت پرمٹ تھا، پرمٹ کے بغیر کسی کو لوہے کا مال نہیں ملتا تھا. وہ ہمارے والد صاحب کے پاس آتے تھے لوگ کہ جی کیونکہ یہی اسٹاکس تھے، ان کے تھرو ہی پورے پاکستان میں سپلائی ہوتا تھا آئرن اسٹیل، تو ان کو پرمٹ کے دو، تو لوگ پرمٹ سے زیادہ لینا چاہتے تھے، رشوت دینا چاہتے تھے. آپ یقین کریں ہمارے والد صاحب کرائے کے گھر میں رہے شروع سے آج تک. 1920 سے آپ اندازہ کر لیں، ہمارے والد نے 2 کارخانے بنائے لاہور میں جب پاکستان بنا، اور اس کے بعد دونوں کارخانے ہمارے جھوٹے کلیم میں چلے گئے. اب اس کو آپ کیا کہیں گے، وہاں کے اس قدر لوٹ مار ہوئی ہے پارٹیشن کے وقت، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے جھوٹے کلیم کیا، اس میں جائیدادیں بنائی. بے شمار لوگ ہیں اس میں. ایک آپ نے شاید نام سنا ہوگا بٹالہ انجینئر کمپنی بیکو، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کون صاحب، ان کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے وہ کیسے بنے یہ ایک الگ اسٹوری ہے، اگر کبھی وقت ملا تو کہوں گا. تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ سب ہمارے والد صاحب کے انڈر تھے سب لوگ، جو جن کو میں جانتا ہوں. یہ تو میرا اب آگے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ملک اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا،
اللہ کا نام کیا کہ اللہ کا حکم ہوگا, اللہ کی پیروی ہوگی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیروی کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانیں گے, کریں گے. آج کل کیا ہو رہا, ہم تو اپنی پوری قربانیاں بھول گئے, اور کیا ہم کیا لگے ہوئے ہیں, ہم صرف وظیفے اور دعاؤں پہ لگے, برائی نہیں چھوڑ رہے, عمل نہیں چھوڑ رہے. آخر بتائیے ملک کہاں جائے گا؟ یہ روز بروز عملی طور پہ ہم نیچے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کی پتہ نہیں شان ہے, قدرت ہے کہ ہم سپر پاور ہو گئے ہیں, اس میں نیوکلیر پاور ہو گئے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جی اسی کی بنیاد کے اوپر آپ یقین کریں ہم ابھی تک بچے ہوئے. کیا ہم کب تک ایسے رہیں گے؟ کیا اللہ ہم سے کب تک ایسے اس طرح رکھے گا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. سب سے بڑی جو ہماری خرابی ہے وہ لالچ ہے, وہ اس قدر پیسے کی ہوس ہے کہ ہم سارے برے کام کرتے ہیں. کوئی آپ بتا دیجئے اس وقت پاکستان میں جتنے برے کام ہو رہے ہیں کسی دنیا میں نہیں ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے, ہمارے علماء کا فرض ہے اس کی طرف ہے کہ یہ ڈال دیا کہ آپ برائی کرتے جائیے, پہاڑ تک بنا لیجئے, کوئی جگہ اللہ سب معاف کر دے گا. اور حضور علیہ السلام نے گارنٹی دی ہوئی ہے اس امت کی. تو جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ بھائی ہم نے تو بخشے جانا ہے, تو ہم نیکی کیوں کریں گے؟ ہم کیوں آخرت ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم جانا, تو اس چیز کو کیسے آپ نکالیں؟ یہ میں آج بہت میرا دل دکھا ہوا تھا, اس واسطے بات کر رہا ہوں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے پاکستان میں, پاکستانی ہوں اور مجھے درد ہے پاکستان سے, اور میں چاہتا ہوں یہ ملک بہت, علامہ اقبال فرما رہے ہیں ذرا سا زرخیز ہو تو یہ بہت, ذرا سا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے صاحب. تو اس کو زرخیزی کب کریں گے؟ جب تک نمی نہیں ہوگی. نمی عمل سے آئے گی, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو بس یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے, کرنا چاہیے. اچھا ایک اور بات میں اردو سے متعلق یہ بتا دوں کہ جب دہلی اور لکھنؤ اور بہار کے لوگ آئے اپنے ساتھ, وہ اردو لے کے آئے, جتنے بڑے بڑے شعراء اور اچھے اہل ادب بھی, وہ بھی کراچی کو گڑھ بنایا, لاہور کو گڑھ بنایا. پھر اب تو اللہ کا وہ لاکھ شکر ہے کہ بے شمار شعراء یعنی پنجاب سے بھی ہیں, سندھ سے بھی ہیں, خیبر پختونخوا بھی ہے, کہ اردو کی ترویج و ترقی ہو رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور ہونی چاہیے. کیوں کہ ہے یہ اردو تو آپ کو پتہ لشکری زبان ہے, اس میں زیادہ ہندی الفاظ ہیں, یا وہ بولنے لکھنے کا نہیں ہے لیکن الفاظ ضبط سے زیادہ ہندی کے ہی ہیں اس میں دیکھا جائے. لیکن اردو کی اپنی پہچان ہے, دنیا میں اب اس کا مقام بلند ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یو این او میں اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے اس زبان کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساری چیزوں کو اکٹھا لے لیں, اور ہمیں ایک لائن ہمیں رستہ بنانا پڑے گا اپنا, کہ جی ہم نے اردو بھی ترقی کرنی ہے, اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اس ملک کو اونچا کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم میں بہت کچھ ہے. یہ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے ابھی کہ نیلام گھر کے جو طارق عزیز صاحب, ان کی ایک بڑی زبردست تقریر ہے کہ جی کسی ملک میں کیا 4 چیزیں ہونی چاہیے. ایک سمندر ہونا چاہیے, پہاڑ ہونے چاہیے, میدان ہونے چاہیے, اور پہاڑ میدان, چوتھی میں بھول رہا. تو بہرحال وہ 4 چیزیں پاکستان میں ہیں. تو کتنی بدنصیبی ہماری کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ اجاز بھائی. غالباً چوتھی چیز دریا تھی. تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. اب عشرت امجد صاحبہ, آپ سے گزارش ہے آپ کے خطاب کے لیے. السلام علیکم سب لوگ. مجھے یہ کہنا تھا کہ میں شروع اس طرح سے کرتی ہوں کہ معزز خواتین حضرات السلام علیکم. ہم لوگوں کا وعلیکم السلام. مختلف ہے. میں محنت شکریہ لکھنے کی, مگر دل کو کچھ لکھائی پسند نہ آئی اور مجھے راستہ بدلنا پڑا. گو کہ یہ نظم بھی وہیں جا کر ملتی ہے. اگر صاحب صدر اجازت دے تو میں پیش کروں. ویسے اگر یہاں پر گنجائش ہے نظم کی تو میں اپنا جو لکھی تھی اس کو میں پیش کرنا چاہتی ہوں. تو تلمیز بزمی صاحبہ آپ جی دیتی ہیں؟ جی جی. اچھا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
पाकिस्तान डे। आज पाकिस्तान का 14 अगस्त, ये कल लिखा था असल मैंने, आज़ादी का दिन आ गया। नए आबोताब से ये अपने आप को रूशनास कराएगा। कितने अरमानों, मेहनत और कुर्बानियों का है ये सिला, फिर भी इस हिलाली परचम को कभी न मिला जिला। सिर्फ उम्मीद के साए पर गरीब आवाम रही जिंदा बरमला। हिम्मत और अज़म के साथ रखा खुदा का ही आसरा। शायद कि कोई मोजज़ा हो जाए, शायद कि ये ऊँट किसी कल बैठ जाए, पर उम्मीद कभी बर ना आई और इंसानियत बर्बरियत के हाथ आई। हर रोज नया कत्ल गारत है, हर एक के हाथ में कत्ल का परवाना है। जरदारी से सबको बड़ी बेजारी है, हर लम्हा एक आस पर अपने आप को सब लोगों ने जिंदा रखा है। शायद कि ये जंजीर कट जाए, पब्लिक सुख का सांस लेने को आए। वो दिन भी जल्द आए जब सुकून और आराम का राज हो, हर बंदा के चेहरे पर मुस्कान हो, हर बच्चा खुशी के गीत अलापता हो। हम जरदारी और हर बंदा के चेहरे पर मुस्कान हो, हर बच्चा खुशी के गीत अलापता हो। आज हम जरदारी और नवाज से आज़ाद हुए, सारे बंधन और कुल्फतों से आज़ाद हुए। अब हमारा पाकिस्तान अमन का गहवारा होगा, हर बूढ़ा और बच्चा शादमां होगा। अब ये धुन बजाया जाएगा और ये गीत गाए जाएंगे। हम आज़ाद हुए, हम सब आज़ाद हुए, आज़ाद हुए। सारे सपने पुराने हुक्मरानों ने डस लिया। खोखला पाकिस्तान मिला, रुसवाइयाँ और कर्ज बतौर इनाम मिला। शायद सिसक और रोकर जिंदगी गुजारनी होती। एक चमकता हुआ सितारा पाकिस्तान को आन मिला। जैसे सूखे हुए खेत पर आबियारी हो, जैसे सूखे दरख्तों पर फूल और फल खिले। एक दिलेर बाहिम्मत निडर खुदा तरस इंसान मिला। ये हैं हमारे रहनुमा इमरान खान, उन्होंने अज़म के साथ पाकिस्तान का साथ दिया। इनकी सरबराही में हम सबों को हमदर्द नेक एक लीडर मिला। ये कदम अल्लाह करे मुबारक हो, ये साथ हम इमरान खान के लिए बाबरकत हो। पाकिस्तान और खान को दिन दूनी तरक्की मिले, हम सबों को तक़वियत और खुशियाँ मिले। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इशरत बहन। एक बार फिर मैं याद दहानी करा दूं कि ये सियासी फोरम नहीं है, हमारे जो है अंदाजा था, इसलिए मैंने पहले माजरत इसलिए किया कि मैंने बड़ी कोशिश की, कुछ बिजी भी थे तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसलिए मैंने कोशिश की मगर नहीं की। अगर आप लोगों ने इजाजत दिया तो आपका शुक्रिया, आइंदा बहुत ख्याल रखूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। तो हम सैयद हसन जैदी साहब, हम आपका ख्याल सुनना चाहेंगे। सैयद हसन जैदी साहब। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। और मैं भी कुछ थोड़ी सी चीज़ों का चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के 14 साल हिंदुस्तान में ही गुजरे, अलीगढ़ में गुजरे, और मेरे वालिद मरहूम भी पाकिस्तान की तहरीक में शामिल थे और उसका खमियाजा भी काफ़ी भुगतना पड़ा कि हिंदुस्तान में रह के बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन जो एक एतबार होता है हिंदुस्तानी होने पर वो शायद अभी तक मुसलमानों के ऊपर वहाँ नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो मैं जो पेश करना चाह रहा था ऑफ द कफ, वो ये थी कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान की बुनियाद और पाकिस्तान का जो नज़रिया है उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा गलत फहमियों का शिकार है लोग, और उसमें बहुत सारा हिस्सा हमारे उलमा का भी है, हमारे थिंकर्स का भी है। तो वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान शायद उसकी बुनियाद सही नहीं थी, और उसका मुझे तजर्बा इस तरह हुआ कि जब मैं CSS करके सिविल सर्विस एकेडमी में ट्रेनिंग पर आया 1974 में, तो उस वक्त वहाँ पर एक बहस छिड़ गई, ये इल्मी बहस के जी पाकिस्तान
قائد اعظم نے کس طرح بنایا اور کس طرح سے اس کو آگے سے پروان چڑھایا. جب وہاں پر بحث شروع ہوئی تو ہمارے جو چاروں صوبوں کے شریک افسران تھے انہوں نے اپنی اپنی جگہ بہت سارے اعتراضات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل صحیح نہیں تھا جو قومی نظریہ، اس لیے کہ اگر مسلمان اور ہندو الگ الگ قوم ہیں تو پھر قائد اعظم نے ہندوستان میں 10 کروڑ مسلمانوں کو کیوں بے آرو مددگار چھوڑ دیا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے بعد بنگلہ دیش بھی بن گیا. تو میں صرف یہ تھوڑی سی چیز ہے بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے وہاں پر ان سے عرض کیا کہ بات ساری اتنی سی ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور اس کی تحریک میں لوگ شامل ہوئے تو اس میں سب سے زیادہ حصہ ان علاقوں کا تھا جو پاکستان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ لوگ جو پاکستان کی حمایت کر رہے تھے وہ کوئی جاہل لوگ نہیں تھے، اور ان کا پاکستان بنانے کا مقصد بہت عظیم تھا کہ ہم نے کوئی ناجائز مطالبہ بالکل نہیں کیا تھا کہ ہم جہاں جہاں اکثریت میں ہے وہاں وہاں پاکستان بنے گا، اور وہی ہوا. لیکن اس میں بھی کافی ناانصافیاں ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے والد مرحوم بتاتے تھے کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارا علاقہ شامل نہیں ہوگا، لیکن ہم اس لیے پاکستان کی حمایت کر رہے تھے کہ ہمیں ایک خطہ زمین چاہیے تھا. اور خوش قسمتی سے مشرق میں بھی ہمارا مسلم میجورٹی ایریا تھا جو مشرقی بنگال تھا، اور ویسٹ میں ہمارے پاس یہ چاروں صوبے تھے جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو اور باقی ہمالیہ پہاڑ تھا اور پیچھے سمندر تھا. تو یہ اتنی بڑی اپارچونٹی ملی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت قائم کریں گے جو نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وجہ طمانینت اور ہوگی بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہوگی. تو قائد اعظم کا جو آئیڈیا تھا وہ غلط نہیں تھا. اس کا تجربہ آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں. ہندوستان میں جو حالات ہیں اس کو تو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک یہ ہمارے ذہنوں میں بات کلیئر نہیں ہے کہ پاکستان کیوں بنا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہندوستان میں بھی جو ان کی بیوروکریسی ہے یا ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں. اور جب میں ہندوستان میں آفیشیل حیثیت میں 2005 اور 2006 میں گیا، ہندوستان کے ساتھ ہم نے شپنگ ایگریمنٹ کیا تھا، تو وہاں کی فارن سیکرٹری نے لنچ کے اوپر مجھ سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ جی زیدی صاحب آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی زبان بولنے والے ہیں، یہ کیا ہوا کہ ہم الگ ہو گئے اور یہ اس طرح سے سلسلہ ہو گیا، اور میرا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ بات ساری اتنی سی ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، اور اس پورے 70 سال میں یا 65 سال ہوئے تھے کہ آج تک ہندوستان جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے سیکولرزم پر. اور سیکولرزم کا مطلب یہ کہ آپ سب کو آزادی حاصل ہوگی اور آپ سب اس طرح سے رہیں گے ایک قوم ہو کر. لیکن 70 سال میں ہندوستان کی جو پالیسیاں رہی وہ مزید دو قومی نظریوں کو تقویت دیتی رہی. اور آج بھی ہندوستان میں یہ حال ہے کہ ہندوستان کے ہر شہر میں ایک پاکستان موجود ہے. مسلمانوں کے محلے الگ ہیں، ہندوؤں کے الگ ہیں. اگر اکٹھے رہ رہے ہوتے تو یہ پاکستان کا نظریہ خود ہی ختم ہو جاتا، لیکن نہیں ختم ہو سکا. اور قائد اعظم کی بات جو تھی وہ آج تک 100% صحیح ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں ایک تو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان بالکل صحیح بنا تھا اور پاکستان بنانے میں کسی نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. صرف یہ تھا کہ اگر واقعی سپورٹ اور زیادہ حاصل ہوتی تو شاید ہمیں اور زیادہ مضبوطی حاصل ہوتی. اور دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ پاکستان بنانے والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی سب کو معلوم ہے، اور آج نیوکلیئر پاور دینے والے شخص کے ساتھ جو پاکستان میں سلوک ہو رہا ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر اپنا پورا یقین رکھیں اور اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور ہسٹری کو صحیح کریں. ہسٹری میں کافی کنکاکشنز ہیں. اب یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہت ساتھ رہی اور جو ان کا کردار ہے، لیکن وہاں انہوں نے جو جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کیا پاکستان میں، اس کا کہیں کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے.
اسی طرح لیاقت علی خان کے خاندان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے، آج لوگوں کو پتہ لگا کہ کیا ان کی، اور وہ تو خیر لیاقت علی خان تھی، ان کی بیگم کے کردار کے بارے میں آج لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ ہالینڈ میں جو ان کو ہالینڈ کی ملکہ نے زمین دی تھی، وہ محل دیا تھا، وہ انہوں نے حکومت پاکستان کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ بہتری لائے اور انشاءاللہ آئے گی، اور یہ کنفیوژن آف تھاٹ بہرحال دور ہونا چاہیے کہ ہاں کہ پاکستان کیوں بنا تھا. بہت شکریہ، میں صرف تھوڑا سا کہنا چاہ رہا تھا. بہت بہت شکریہ حسن زیدی صاحب، بہت بہت دلچسپ اور بہت معلوماتی باتیں آپ نے کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اکرم بھائی کی طرف چلتا ہوں. اکرم بھائی اگر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو حسنی بھائی سے بے حد معذرت چاہتا ہوں. میں نے بڑے عرصے سے اتنی پیاری اور خوبصورت ادبی محفل میں غیر حاضری رکھی، آج شامل ہوا ہوں تو جو چیزیں سنی وہ واقعی اثر رکھتی ہیں تحریک پاکستان اور پاکستان کی آزادی اور پاکستان بننے کے لیے. میرے پاس چونکہ تیاری ایسی نہیں تھی اور لہٰذا میں بالکل بھی اس بات کا وہ نہیں تھا. بہرحال میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام چیزوں کا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک ادبی خاکہ وہ ہے سر سید کا، اگر آپ کہیں تو سنا دیتا ہوں، ورنہ میرا خیال ہے کہ میری پارٹیسپیشن اور جو کچھ میں نے کہا یہ اسی پر اکتفا کروں گا میں اس وقت. اکرم بھائی ہم موضوع کے اندر رہنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلی بار کا بھی صحیح انشاءاللہ پھر کبھی ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور آپ نے کل رات بھی ہمیں دغا دیا تھا، اب آپ وہ مجھے یاد رہے گا. بہرحال کل کی بات اب گئی کل، اب انشاءاللہ رات گئی بات گئی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے کوئی بات نہیں. اور اب میں جناب طارق توحید صاحب سے گزارش کروں گا. سب سے پہلے آئے تھے لیکن انہوں نے گزارش کی تھی کہ وہ آخر میں پڑھنا چاہتے ہیں. طارق توحید. جی سب لوگوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. موضوع بہت اچھا ہے اور کافی طویل ہے، اس لیے کہ اگر اردو ادب کی بھی بات کی جائے تو اس میں آپ کو کافی وقت چاہیے، اس لیے کہ اس کا سلسلہ بہت طویل ہے اور ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، جو کہ آپ اردو اگر بات کریں گے تو شروع ہو جائے گی تقسیم ہند نہیں بلکہ مغلیہ سلطنت سے پہلے بھی اور اسلامی فتوحات کی بھی. اگر آپ آزادی کی بات کریں گے تو اس کا بھی ربط یہیں سے مل جائے گا. تو مختصراً یہ کہ اردو کا سنگ بنیاد دراصل مسلمانوں کی فتح دہلی سے بہت پہلے ہی رکھا جا چکا تھا. یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنے اس وقت تک ایک مستقل زبان کی حیثیت نہیں حاصل کی جب تک مسلمانوں نے اس شہر کو اپنا پایا تخت نہ بنا لیا. آزادی سے قبل تک اردو ہماری قومی جدوجہد میں ایک زندہ قوت تھی. انگریز حکومت کے اشارے پر اردو ہندی کا جھگڑا شروع ہو چکا تھا اور 1947 میں اس جھگڑے کی شدت اختیار کر لی. اگر اردو کی تاریخ پر غور کیا جائے تو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ اردو ایک علاقائی زبان ہے مگر اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے. پنجابی کی، سندھی کی، بنگالی، پشتو، بلوچی، ان سب زبانوں کے اپنے اپنے علاقے، محفوظ علاقے ہیں. ہماری نسل اردو کے رسم الخط سے بیگانہ ہوتی جا رہی ہے. افسوس یہ ہے کہ خود اہل زبان اردو بولنے والے اپنی زبان کو ایک رتی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں. سماعت اور بصارت سے محروم ہو چکے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ان پر مہر لگ چکی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اردو اپنا علاقائی زبان نہ ہونے کے باوجود بھی مقبولیت کے دور میں اپنے وقت پہ رہی.
جناب صدر، اردو صرف ادبی زبان نہیں بلکہ ایک تہذیبی علامت بھی ہے، کتابوں اور رسالوں کے اوراق کا زیور بھی ہے اور بے شمار عوام کی زندگی بھی۔ اگر ہم اس تہذیب کو جو ہمارے ملک کی مشترکہ وراثت سے زندہ رکھتا ہے تو اس کو ہم اپنے رسم خط کے ساتھ رکھنا ضروری ہے، اور یہ کام بغیر سرکاری سرپرستی کے ممکن نہیں۔ جب تک کوئی زبان ثانوی اور اعلیٰ ذریعہ تعلیم نہ ہو، ان کا دامن اعلیٰ موضوعات اور اصطلاحات سے خالی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اردو رسالوں اور کتابوں کے قارئین کا قابل ذکر حصہ مغربی پنجاب اور کراچی کے حصے میں آیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس طرف جامعہ عثمانیہ جیتے جی محروم ہو گئی۔ سب سے زیادہ اردو کے قدردان پنجابی ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ بہت سے احباب میرے اس جملے سے اتفاق نہیں کریں گے، مگر حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ ہمیں اس کا جائزہ لینے کے لیے نگاہ عمیق اور منصفانہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ہم نے انقلاب دیکھا، دنیا کے بہت سارے انقلاب کے وجود دیکھے اور اس کے اسباب دیکھے، لیکن جیسا کہ ابھی ہمارے دیگر ساتھیوں نے ذکر کیا تقسیم ہند کے وقت، تو اس کے لیے تھوڑا سا میں یہ بات واضح کرنا ضروری سمجھوں گا کہ میری والدہ حیات ہیں اور ماشاءاللہ اپنی پوری ہوش و آواز کے ساتھ، اور وہ تقسیم ہند کی وہ ساری کہانی سناتی ہیں جو ان کے اوپر بیت گئے، جو انہوں نے اپنے آنکھوں کو دیکھا، اور جب آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج بھی وہ اپنے آنسوں کے ساتھ ان عزیز و اقارب کی لاشوں کو یاد کرتی ہیں جو ان کے سامنے قتل کیے گئے، ان عورتوں کو یاد کرتی ہیں جن کے والدین نے ان کو چھت پر سے، کوٹھے پر سے دھکا دے دیا کہ تمہاری عزت زیادہ محفوظ ہے بنسبت تم ہندوؤں کے ہاتھ میں جاؤ۔ یہ ایک مختصر ہے جس کے ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ ہم جتنی ہی بات کریں گے اتنی ہی ہمیں درد بڑھتا جائے گا۔ اور کچھ بات اگر اس وقت ہم یہ کریں کہ پاکستان کے میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایک عجوبہ تھا اور بن گیا، اور پاکستان بننے کے وقت جو نقشہ تھا پاکستان کا وہ صحیح نقشہ پاکستان کو نہیں مل سکا، کیونکہ جس وکیل کو نقشہ بنانے کے لیے دیا گیا تھا اس کا نام شاید کلف تھا، جو مجھے یاد آتا پوری طرح سے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اس شخص نے جو ہے پاکستان کے نقشے کو سامنے آنے نہیں دیا، کیونکہ لارڈ مارٹن کی پوری کوشش تھی کہ ہندوستان سے جتنی جلدی چھٹکارا مل جائے اتنا اچھا ہے، لیکن جو دیری ہوئی وہ اسی وکیل کی وجہ سے، کیونکہ اس نے پاکستان کے نقشے میں ہیرا پھیری کی، اور جو پاکستان کے چاہنے والی قوم تھی، جو مسلمان قوم تھی، جو پاکستان کے ساتھ تھے اور پوری طاقت سے اس کی تقسیم میں اس نے وہ اس طریقے سے کی کہ ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ برطانیہ کا محتاج رہے۔ یہ ایک ہماری بہت بڑی بدنصیبی رہی جو جلدی میں ہم اس کو قائد اعظم کو اس کو حاصل نہیں کر سکے۔ آگے پھر ایک بات کہی گئی کہ صاحب کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اردو زبان کی فروغ جو ہے اس وقت سے ختم ہو گئی، اور وہ جب بھٹو صاحب نے ایک لسانی تحریک کا سلسلہ جو شروع کیا، اور مجھے یاد ہے کہ جس میٹرک پاس بھی نہیں تھا وہ تالپور صاحب جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کے جو چانسلر بنے تھے، اور وہ جلوس لے کے نکلے تھے اردو کے خلاف۔ تو یہاں تو پاکستان میں یہاں اردو کے پیر پر کلہاڑی ماری گئی۔ اس کے بعد بات چلی کہ ہمارے یہاں علماء کے، تو بھائی ہمارے یہاں علماء کہاں ہیں پاکستان میں؟ معاف کیجیے گا، افسوس ہے کہ آج جا کے دیکھیے وہ سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے یہاں علماء کے 4 شادیاں یا ماڈل گھر کے اوپر سے عشق لانے میں مصروف ہیں۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے بھائی کہ ہم اپنے ایک اچھے ملک میں ہوتے ہوئے بھی، ایک اچھے تعلیم یافتہ دور کی گزرتے ہوئے جو گزر گیا اس کو بھی ہم نہیں سنبھال سکے۔ ہم اپنے کردار کی وجہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محفوظ رکھے ان برے لوگوں سے اور ہمیں ترقی کے راستے پہ لے چلے۔ زندگی اسی کا نام ہے کہ ہم جدوجہد کریں، اپنی زبان کو لے کے چلیں، اور اپنی زبان کے ذریعے ہم پیغام دیں، اور پیغام کے ذریعے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری وجود کیا ہے، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، پاکستان کی حقیقت کیا ہے۔
اور پاکستان کیوں بنا, کیسے بنا, کس لیے بنا, کس طرح بنا, اس میں پاکستان کی میڈیا نے کبھی پاکستان کی کسی پی ٹی وی نے کبھی کوئی چیز اس کی کوئی عکاسی نہیں کی. ان کو چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جو لوگ تھے جو پاکستان کی تحریک میں شامل تھے ان سب کے وہ انٹرویو کرتے, ان کو لے کے آتے, بتاتے. تو پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ چیپٹر کلوز کر دیا گیا, اور پاکستان کے لوگ نہیں معلوم اور ان کی نسلوں کو نہیں معلوم کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا اور کیوں آیا, کس لیے آیا, اور ہماری کیا کردار ہے, ہمارے کیا حقیقت ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت کرے اور پاکستان کو اور پاکستان کی آزادی کو سمجھنے کا موقع دے, اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ اپنے بچوں کو بتائیں, لے کر کے آئیں کہ دیکھو پاکستان یہ ہے, پاکستان کے لیے یہ قربانی دیے گی, پاکستان کی وجود کا وہ کیسے آیا اور ہماری کیا ذمہ داری ہے, اور یہ ذمہ داری ہمارے بعد تمہیں سنبھالنا ہے. والسلام. بہت شکریہ. شکریہ طارق بھائی. تو اب تمام لوگ بات کر چکے ہیں, تو میں کچھ بات کر لیتا ہوں, سے بات انشاءاللہ محترمہ تلمیذ بنی بات کریں گی. میرے لیے آج کی محفل تھوڑی سی حیران کن ہے, کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے احباب تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے جو اردو پہ اثرات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن کچھ بات سیاسی نوعیت کی زیادہ ہو گئی اور بات کہیں کی کہیں نکل گئی. بات جو ہمیں بات کرنی تھی کہ اردو پہ اور ہماری تہذیب پہ کیا اثر ہوا آج کی اس تاریخ کا, تو اس پہ ہم نے کم بات کی, تھوڑی سی پہ حیرت ہوئی ہے. اتنا ضرور ہے کہ جہاں پہ اب اردو کی تاریخ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح 1857 کے واقعات کے اثرات اردو ادب اس قدر گہرے تھے, ہماری زبان میں اس قدر گہرے تھے, اس نے جس طرح ہمیں نئے مضامین دیے, نئے رویے دیے, نئے افکار دیے, مغربی افکار, مغربی نظریات کے دروازے ہم پر واہ ہوئے, منشی نول کشور کی پریس وجود میں آئی, ایک سیلاب, ایک انقلاب تھا جو 1857 کے بعد ہمارے یہاں آیا اردو ادب پہ, اردو بولنے والوں پہ, اردو سمجھنے والوں پہ. اسی طرح 1947 کا قیام پاکستان اور تقسیم ہند کے واقعات ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ دو ملک بانٹ دیے جو کہ 1947 سے لے کر آج تک شدید دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں, بلکہ ان واقعات کے نتیجے میں اردو بولنے والے, اردو سمجھنے والے, اردو سے محبت کرنے والے بھی تقسیم ہو گئے, اور اس تقسیم کے نتیجے میں اردو کی بقا اور اردو کی ارتقاء کے نئے مسائل اور مواقع ملے. دونوں نئے مسائل بھی ملے ہیں اور مواقع بھی ملے. مضامین کے حوالے سے لوگوں نے, آپ لوگ جانتے ہیں میرے یہاں بہت سی باتیں ہوئی ہیں, پورا اس پہ جانرا ہے تقسیم کے اوپر, قیام پاکستان کے اوپر, نثر میں بھی, شاعری میں بھی. اور اگر یہ ان تجربات سے, ان مشاہدات سے اور ان حادثات سے ہم نہ گزرتے تو یہ جو اردو ادب کا بیش بہا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. اس تقسیم کے اندھیر و اجالے میں ہمیں وہ ہیرے, وہ گوہر بھی نظر آئے ہیں جنہیں آج ہم فیض, منٹو, قرۃ العین حیدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ مضامین کے حوالے سے یہ جڑے تھے لوگ. اب فیض کے احمد فیض دیکھیے, پہلے شاعری وہ پہلے بھی کرتے تھے, تقسیم سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی کی ہے, لیکن جس طرح ان کو کنٹروورشل بنے وہ صبح آزادی تھی ان کی, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. یہ اگست 1947 کے بارے میں انہوں نے لکھی تھی. اس کے بعد منٹو کا آپ دیکھیے, توبہ ٹیک سنگھ ہے, ٹھنڈا گوشت ہے, قرۃ العین حیدر کا تو ظاہر بات ہے وہ آگ کا دریا ہے, اور اس طرح کئی بے تحاشا افسانے, ناول, نظمیں. ہمارے شاعری کے اندر پورا ایک جانرا ایک آ گیا. جس طرح 1857 کے بعد ہماری سوچ میں ایک تبدیلی آئی تھی, ایک فکر آئی تھی, اس میں ہمارے پاس ایک نئے مضامین اور ایک نئی سوچ اور نئی فکر ہمارے یہاں جنم لیتی ہے. تقسیم کے جس سے میں نے بتایا کہ جو اردو کے قارئین اور سامعین بھی منقسم ہو گئے, اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا. رسائل اور جرائد اور کتب کی ترسیل یہ ملکی سرحدوں کی بندشوں کی وجہ سے محدود ہو گئی یا مکمل طور پر بند ہو گئی. اسی طرح لوگوں کی جو آمد و رفت تھی وہ بھی پابندیوں کی نظر ہو گئی.
تو جس طرح آسانی سے مشاعروں میں آتے جاتے لوگ تھے وہ ختم ہو گئے. اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو شاید منیر نیازی بہت بڑے شاعر ہوتے. جتنے بڑے شاعر ہیں اس سے بھی شاید بڑے شاعر ہوتے, کیونکہ ان کا کینوس ان کا چھوٹا تھا. وہ ان کو پاکستان کے اندر, وہ ان کو انڈیا میں انڈیا کے سامنے نہیں ملے. اس طرح کی باتیں ہم لوگ بہت سی سوچی جا سکتی ہیں. ایک جو دلچسپ بات 1947 کے حوالے سے ہوئی ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان بن گئی. اس علاقے کی زبان بنی جس کا یہ مقامی زبان تھی بھی نہیں. دیکھیے اس سے پہلے بھی اردو سرکاری زبان بنی ہے, ریاست دکن کی بھی تھی, بھوپال کی بھی تھی, لیکن بھاولپور کی بھی تھی. لیکن اتنے بڑے ملک کی, کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک, اس وقت 7.5 کروڑ آبادی کا ملک تھا, اس کو قومی زبان کا درجہ ملا, تو اس سے نئے مواقع اور نئی چیزیں پیدا ہوئیں جو کہ پہلے نہیں تھی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار آج اتنے برس کے بعد ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ چاروں صوبوں کے اندر اردو ایک زنجیر کا کام کرتی ہے, جوڑنے کا کام کرتی ہے. اور شہری علاقوں میں تو 100% اور کافی حد تک دیہی علاقوں میں بھی سب لوگ یہ زبان سمجھتے ہیں. جو چاروں صوبائی اسمبلیوں تک میں حرف برداری بھی اردو میں ہوتی ہے, تو ان کی اسمبلی کاروائیاں بھی اردو میں ہوتی ہیں. یہ بہت زبردست ایک تبدیلی آئی. اس کے برعکس کیونکہ یہ سب پاکستان میں ہو رہا تھا, ہندوستان کے اندر اس کو پاکستان کی زبان کے طور پہ دیکھا گیا, مسلمانوں کی زبان پہ دیکھا گیا, اسے بندشیں لگیں, اور اردو بتدریج اپنا جو اس کی ارتقا تھی وہ ایک دوسری سمت میں ہوئی, اور اس کو وہ قدر و منزلت نہ ملی. پاکستان کے اندر ظاہر بات ابھی بھی لوگ بہت شکایت کرتے ہیں کہ اس کو ہم انگریزی کے نیب البدل نہیں کر سکے مکمل طور پہ. وہ بات سب درست ہے, وہ اعتراض درست ہیں, لیکن ہم یہاں تقسیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو رویہ تھا سرکاری, اس سے بڑا فرق پڑا. دیکھیے ہندوستان کے اندر باقاعدہ جبری طور پر آکاش وانی یعنی آل انڈیا ریڈیو, اس کے بعد دوردرشن, اور اس سے پہلے اخبارات میں جس طریقے سے ہندی الفاظ کو زبردستی گھسیڑا گیا اور اردو کی شکل کو مسخ کیا گیا, تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ اگر سرکاری آپ کو پذیرائی ملے, سرکاری اشارے ہوں آپ کے پاس, آپ کیا کرتے ہیں. اور پاکستان میں چونکہ سرکاری طور پہ زبان اردو تھی, اور جو بھی سیاسی مسائل تھے اس کے باوجود ہمیں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن میں جن لوگوں نے بنیاد رکھی وہ اردو سے محبت کرنے والے لوگ, مخلص لوگ, پڑھے لکھے لوگ تھے. تو انہوں نے جو زبان کے اندر جو حسن و خوبصورتی تھی وہ اس کو قائم رکھا اور اس کو آگے بڑھاوا دیا. لیکن یہاں پہ تقسیم کے بعد جو اردو کی اپنی جو اسٹائل ہے, ورنیکولر ہے, اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. پاکستان کے اندر جو مقامی زبانیں ہیں ان کے اثرات اردو نے قبول کیے ہیں. ہم جو پاکستان میں اردو بولتے ہیں اس کے اندر بے تحاشا پنجابی کے الفاظ موجود ہیں, اور کچھ ہماری گرامر بھی اب وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گئی ہے, جو کہ آج سے 100 سال پہلے چاہے یو پی میں یا دلی میں نہیں بولی جاتی تھی. اسی طرح ہندوستان میں جو اردو باقی بچی بھی ہے اس کے اندر سنسکرت کے الفاظ بے تحاشا آ گئے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں جبری طور پر داخل ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ صحافت کے اندر یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے. جہاں پہ اردو کی کچھ ایک آدھ آپ کو چینل انڈیا میں نظر آتے ہیں, ٹیلی ویژن چینل. پاکستان میں آپ کو چاہے تقریباً 100 کے قریب ٹیلی ویژن چینل موجود ہیں جو کہ سب اردو زبان کے اندر ہیں. اسی طرح اخبارات اور رسائل ہیں اردو کے جو کہ پاکستان بے تحاشا ہیں, ہندوستان میں نہیں ہے. تو یہ وہ مختلف مواقع جو اردو کو پاکستان میں ملے اور ہندوستان میں نہیں مل سکے, اس کے اوپر میں نے ایک اجمالی آپ کو جائزہ پیش کیا ہے. تو یہ میری طرف سے ہے. اس کے بعد میں محترمہ تلمیز برنی سے گزارش کروں گا اپنے صدارتی خطاب کے لیے. محترمہ تلمیز برنی. شکریہ. آپ پہلے تو اس بات کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا, اور دوسرے یہ کہ اب میں جتنے لوگوں نے
موضوع سے متعلق بات کی ہے، تھوڑا تھوڑا میں اس پہ اظہار خیال کرنے کے بعد میں اپنی بھی رائے کا اظہار کروں گی. جیسے سوریا بہن نے بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا ان تمام فلموں کا، یا ایک اجمالی جائزہ لیا ان تمام فلموں کا کہ جو پاکستان میں ظاہر بنی آزادی کے موضوع پر پہلے یا بعد میں. اور میں اس موضوع پہ آؤں گی بعد میں، اور میں بتاؤں گی کہ کس طرح دونوں ملکوں میں مختلف رویے پائے جاتے ہیں فلموں میں. اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر عامر سلیمان کی جو گفتگو تھی وہ بات میرے لیے بڑی نئی تھی، اور میں نے سے کہتے ہیں کہ اس نقطۂ نظر سے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کس طرح جو ہے وہ ہندوستانی شعراء اور پاکستانی شعراء، اگرچہ کہ دونوں ایک ہی زبان میں شاعری کرتے ہیں، ان کے ہاں جو فرق پایا جاتا ہے رویوں کا وہ کس طرح سے ہے. اس کے بعد اعجاز صاحب نے ظاہر بہت جس پہ بات کی، اور اگرچہ کہ سیاست ہمارا موضوع نہیں تھا اور نہ ہی مذہب، تو بس مجھے اس پہ اعجاز صاحب کی جو گفتگو تھی، شیخ اعجاز نہیں سوری ریحان صاحب کی جو گفتگو تھی اس کے بارے میں بس میں وہی شعر پڑھوں گی. محسن نوپالی کا بڑا زبان زدہ عام شعر ہے اور آج بھی سچ ہے کہ نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھی. اس کے بعد جو ظاہر کی جس چیز پہ بات ہوئی تھی، اور ظاہر ہمارے یہاں اردو کی جو صورتحال ہوئی اور اس کے بعد شاعری کی گئی اور شاعری میں جو تبدیلیاں آئیں، پہلی بات تو یہ کہ میں جس چیز پہ میرا سب سے زیادہ فوکس ہے اس وقت وہ دو موضوعات ہیں. ایک تو یہ کہ ہندوستان میں اردو، جیسے رضوان صاحب نے بھی یہ بات کہی اور میں اس بات کو مانتی ہوں کہ اردو کے اوپر ایک طرح سے پاکستان یعنی ہندوستان بننے کے بعد یا ہندوستان کی تقسیم کے بعد ایک عتاب سا آ گیا، اور اردو جو ہے وہ بہت محدود ہو کے رہ گئی ایک خاص مذہب کے لوگوں میں یا ایک خاص علاقے کے لوگوں میں. اور ظاہر ہے کہ جیسے میں اس بات کو مانتی ہوں کہ کوئی سیکنڈ لینگویج یا دوسری زبان انسان بہت، اگرچہ شاید وہ زبان آپ کی مذہبی زبان ہو تو آپ اسے محبت سے سیکھ لیں، ورنہ سیکنڈ لینگویج سیکھنے کے جو امکان وہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو شوق ہوتا ہے وہ اس کے معاشی امکانات ہوتے ہیں. دنیا میں جب پاور ڈائنامکس بدلتی ہیں تو زبان کی ڈائنامکس بھی بدلتی ہیں. تو اور زبان جو ہے کہ اس معاملے میں بڑا سے کہتے ہیں ڈومینیٹنگ رول ہے زبان کا. تو ظاہر ہے چونکہ اردو پڑھنا یا سیکھنا کوئی ایسا نفع بخش کام نہیں تھا. ہندی تو گھر میں سبھی بولتے ہیں یا جن صوبوں میں بولی جاتی ہے، اور کچھ خطے ایسے ہیں جہاں ہندی نہیں بولی جاتی لیکن ان کا کام چل جاتا ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے. اردو کے اوپر جو سب سے اہم نظم ہے، یعنی یہ جو دور آیا اردو پہ عتاب کا، ساحر لدھیانوی کی ایک نظم ہے جو کہ غالب پر ہے، جو غالب کی 100 سالہ جشن جب پیدائش منایا گیا تھا یا وفات بنایا گیا تھا، تو اس پہ ساحر لدھیانوی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ اردو پہ ستم ڈھا کر غالب پہ کرم کیوں ہے. اب مصرع میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اور اسی نظم کا ایک اور مصرع ہے کہ ماتوب زبان ٹھہری غدار زبان ٹھہری. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اردو کے لکھنے والے یا اردو بولنے والے اس وقت کیا محسوس کر رہے تھے. اگرچہ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ بالی ووڈ میں جتنے لوگ تھے ان سب کا تعلق اردو سے تھا، یعنی لکھنے والوں کا، اور وہی جسے کہتے ہیں کہ ان کو خام مال یا زبان کی صورت میں یا ڈائلاگ کی صورت میں فراہم کر رہے تھے. اردو کے بڑے بڑے شعراء جیسے اختر الایمان فلموں کے لیے ڈائلاگ لکھتے تھے. تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اردو وہاں کسی نہ کسی شکل میں موجود تو تھی، لیکن ہاں آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تھی. اردو کی صورتحال بدلی ہے ہندوستان میں، جو میرا اپنا تجزیہ ہے وہ بدلی ہے پوسٹ کولونیل اسٹڈیز کا جب آغاز ہوا ہے، یعنی پس نوآبادیاتی مطالعے کا آغاز جب ہوا ہے، اور یہ آغاز ہوا ہے 1980 کی دہائی میں. اس کے بعد اردو پر نظر کرم ہوئی، اور جو اسے کہتے ہیں ایک طرح سے کسی ایک خاص مذہب یا کسی ایک خاص قومیت یا کسی ایک خاص خطے سے مربوط، یعنی ہندوستان میں، اور اس کی صورتحال بدلی. اور اب ظاہر ہے کہ ہندوستان میں اردو کی وہ صورتحال نہیں ہے. ظاہر ہے ریختہ کی اتنی بڑی ویب سائٹ بن گئی، جشن ریختہ ہر سال ہوتا ہے، تو اردو کی طرف ان کی توجہ تو ہوئی، اور آپ کو بے انتہا ایسے لوگ ملیں گے. اگرچہ کہ میں اس طرح کے بیانات سے اس لیے پرہیز کرتی ہوں کہ یہ بہت ایک حد تک اگر میں کہوں یہ تھوڑے سے ریسزم کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جن کی زبان اردو نہیں ہے انہیں بھی وہ بھی اردو کی طرف متوجہ ہوئے، یا جن کے گھروں میں یا مذہبی طور پہ جن کے اردو رائج نہیں تھی یا کلچر کے طور پہ رائج نہیں تھی، تو وہ بھی اردو کی طرف مائل ہوئے. اور آپ کو ایک پوری ٹیم ملے گی، مطلب بہت لوگ ملیں گے جو کہ اردو میں جن کی اسکالرشپ موجود ہے اردو پر. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. ان میں سے صرف وہی لوگ ہیں جو انگریزی میں یہ کام کر رہے ہیں. مثلا آپ کو پریم چند پہ بہت مواد مل جائے گا انگریزی میں،
اور آپ کو عصمت چغتائی پہ بہت مواد مل جائے گا انگریزی میں، حالانکہ یہ اردو کے رائٹرز ہیں. فیض میں مل جائے گا، غلام عباس میں مل جائے گا، لیکن آپ کو انگریزی میں مل جائے گا، لیکن اردو میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی ہندوستان میں جو لوگوں نے کام کیا ہے یا دنیا بھر میں جو کام ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ چونکہ انہیں اردو سکھائی نہیں گئی لکھنا پڑھنا، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی دلچسپی تو برقرار ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ وہ بہت چھن کے پہنچ رہی ہے کیونکہ انہوں نے اوریجنل ٹیکسٹ نہیں پڑھا ہے. اچھا، اب دوسری طرف میں فلموں کی طرف آتی ہوں، اور فلموں کے بارے میں یہ بات کروں گی کہ پاکستان میں جو فلمیں بنی اور ہندوستان میں جو فلمیں بنی ان میں ایک بہت واضح فرق ہے. آپ نے جیسے لاکھوں میں ایک کا ذکر کیا، لاکھوں میں ایک کا ریمیک ہوا جب فلم ہنا بنائی گئی ہندوستان میں. اچھا، اسی طرح جیسے خاک اور خون ہے، خاک اور خون کے کو ہی ریپ کر کے سلیم احمد نے ایک ڈرامہ لکھا تھا تعبیر، جو کہ 70 کی دہائی میں نشر ہوا تھا. وہ بہت اچھا ڈرامہ تھا اور وہ نسیم حجازی ہی کے ناول پہ بیس تھا. تو یہاں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں دو نظریات پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل قلم تھے پاکستان کی تقسیم کے موقع کے معاملے میں، وہ دائیں بازو کے لوگ اور بائیں بازو کے لوگ. پہلی بات تو یہ کہ دائیں بازو میں مجھے کوئی ایسا خاص فرد کوئی نظر نہیں آتا سوائے اقبال کے یا چند علماء ہوں گے، لیکن جو بڑے ادیب تھے ان سب کا جھکاؤ جو تھا وہ بائیں بازو سے تھا، اور بائیں بازو کے جتنے لکھنے والے تھے وہ پاکستان کی یا ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے. اور ان کا جو بیسک جو بنیادی جو آرگیومنٹ تھا وہ ظاہر ہے کہ دو قومی نظریے کے خلاف تو تھا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ کلچر کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. جو بنیادی آرگیومنٹ ہے اس معاملے میں وہ یہ کہ غالب کو ہم بانٹ نہیں سکتے کہ آدھے ہمارے آدھے تمہارے، یا اقبال کو ہم بانٹ نہیں سکتے، یا پریم چند کو ہم بانٹ نہیں سکتے، یا تاج محل کے دو ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے کہ یہ حصہ ہندوستان میں رہے گا اور یہ پاکستان میں رہے گا. تو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے بہت زیادہ ہندوستان میں، یہ اصطلاح بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. پاکستان میں اصطلاح اتنی مقبول نہیں ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ اس کو اپلائی بھی نہیں کیا جاتا. گنگا جمنی تہذیب، گنگا جمنی تہذیب کے حق میں ہندوستان کے اسکالرز اور شاعر اور ایون فلموں سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ سب گنگا جمنی تہذیب، گنگا جمنی یہی تہذیب یہی تھی کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے، اور وہ کلچر کی بنیاد پہ تقسیم کے حق میں نہیں تھے. اور اگر ظاہر دو قومی نظریہ اگر آپ مانیں تو ظاہر یہ تقسیم مذہب کی بنیاد پہ تھی، تو اس کے وہ بالکل حق میں نہیں تھے. اور ہندوستان میں ایک یعنی کہ جو فلمیں بنی اور پاکستان میں جو فلمیں بنی، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں جو فلمیں بنی ان کا رویہ تھوڑا سا مجھے جارحانہ محسوس ہوتا ہے پاکستان کی طرف اور مسلمانوں کی طرف. اور یقیناً اس میں انسانیت بھی دکھائی گئی ہے، یہ میں نہیں کہوں گی، لیکن یہ کہ بہرحال اوور آل جتنی فلمیں میں نے دیکھی ہیں یا اب تک جو میرے علم میں، اس میں ایک فلم ہے اس کا میں خاص طور پر ذکر کروں گی، اس فلم کا نام ہے گرم ہوا. اور اصل میں ان کا جو آرگیومنٹ تھا وہ اسی طبقے کے متعلق تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان آنے والے لوگوں نے کوئی قربانیاں مطلب مذہب کی خاطر کوئی قربانی نہیں تھی، ان کے اپنے اپنے مفادات تھے، ان کو نوکریاں چاہیے تھیں، انہیں بہتر مواقع چاہیے تھے اور انہیں وہ میسر نہیں تھے. اور پاکستان یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 نمبر کا جو طبقہ تھا اس نے پاکستان کی طرف ہجرت کی. مجھے اس آرگیومنٹ سے اختلاف ہے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا میں اتفاق بھی کرتی ہوں کہ یقیناً یہ جو جھوٹے کلیم لیے گئے ہیں اور جو جھوٹ بول بول کے سارے کام کیے گئے ہیں، یقیناً یہ 2 نمبر کے طبقے نے کی ہیں. جو لوگ واقعی ایماندار تھے، مخلص تھے، انہوں نے کوئی بے ایمانیاں نہیں کی. تو اس یعنی آرگومنٹ کے اس حصے کو میں قبول کرتی ہوں، لیکن دوسرے حصے کو میں قبول نہیں کرتی. تو اس یعنی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہندوستان نے چونکہ کلچر کی بنیاد پہ اس کی مخالفت کی، تو آپ کو وہ لوگ زیادہ نظر آئیں گے ہجرت کرتے ہوئے جن کے اپنے مفادات وابستہ تھے یا جنہیں پاکستان نے قبول نہیں کیا. مثلا ایک فلم میرا خیال ہے شیام بینیکل کی ہے فلم، اور اس کا نام ہے ممو. اور وہ فلم جو ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ ایک عورت ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے اس کی، اور اسے سسرال والے اسے قبول نہیں کرتے، یا سسرال والے تو چاہے ہندوستان میں بھی رہتے تو شاید قبول نہ کرتے. یہ ایک حقیقت میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کا پاکستان ہندوستان سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو سمبلزم بہرحال یہاں شاید نظر آ جائے تھوڑا بہت. تو میرا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے میں یہ لوگ ذرا مطلب یہ لوگ سے میرے مطلب یہ ہے کہ دونوں حصوں کا جو جھکاؤ ہے وہ 2 مختلف طرحوں پر جگہوں پر ہے. پاکستان کی فلموں کا آپ نے ذکر کیا، اس میں جو قابل ذکر فلمیں ہیں تو اس میں جیسے کرتار سنگھ کا آپ نے ذکر کیا، زیادہ تر فلمیں جو پاکستان میں بنی ہیں ان میں اسی چیز پہ لاکھوں میں ایک بھی اس میں شامل ہے، اس چیز پہ زیادہ زور دیا گیا ہندو مسلم بھائی چارے. ہندوستان میں اس پہ زور نہیں دیا گیا، ہندوستان میں کلچر پہ زیادہ زور دیا گیا. اور جو فلمیں میں نے اب تک دیکھی ہیں
اب جیسے آپ نے بہت سی ایسی فلمیں بنی، ویر زارا ہے جیسے، وہ بھی اگر تقسیم کے بالکل واقع پہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو ہندوستان سے پاکستان لائی گئی یا زبردستی اس سے شادی کی گئی. اور اس کے علاوہ جیسے پنجر کا آپ نے ذکر کیا، پنجر ایک بہت بڑا ناول سمجھا جاتا ہے، ساہتہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا اس کو. اور پنجر کے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی جو پکچرائزیشن ہے وہ انتہائی خراب ہے. خراب اس لحاظ سے کہ انہوں نے زبردستی مسلم کلچر پنجاب میں دکھانے کی کوشش کی ہے. مطلب یہ کہ پنجاب کی ایک عورت کو انہوں نے غرارہ پہنوا دیا صرف اس لیے کہ غرارہ مسلمانوں کا لباس ہے. پنجاب میں غرارہ مطلب یہ کہ کوئی لباس مذہبی یا غیر مذہبی نہیں ہے، یا یہ کہ کسی، لیکن چونکہ مسلم سوشل یا مسلم کلچر میں لکھنؤ اور دہلی کی تہذیب میں غرارہ پہنایا جاتا ہے تو غرارہ پہنا دیا. تو اس طرح کلچر کی جو ریپرزینٹ یا مس ریپرزنٹیشن آپ کہہ لیں وہ کی گئی ہے. تو مجھے اس کی اڈیپٹیشن سے بہت، جیسے کہتے ہیں بہت زیادہ، بہت سخت اس پہ اعتراض ہے. باقی یہ کہ جو فلمیں بنی اور پاکستان میں خاص طور پر جو ادب تخلیق ہوا، 3 بڑے نام لیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے فیض کا نام لیا، قرۃ العین حیدر کا نام لیا، امرتا پریتم کا نام لیا، منٹو کا نام لیا. منٹو کو تو میں اس لیے بہت بڑا کریڈٹ اس لیے دیتی ہوں کہ اس تقسیم کے نتیجے میں اردو زبان میں ایک نئی صنف متعارف کرائی منٹو نے، اور اس کو کہتے ہیں فلیش فکشن. اس کو کہتے ہیں بہت مختصر جو افسانہ ہوتا ہے نا، ایک ایک پیراگراف کا افسانہ، وہ انہوں نے، اور ایک ایک پیراگراف میں بھی 2 3 جملے کا افسانہ. اس سے پہلے اردو میں اس کا وجود نہیں تھا، اور اس کتاب کا نام ہے سیاہ حاشی. تو یہ اردو زبان کو ایک بہت بڑا سرمایہ ملا منٹو کے ذریعے. ظاہر ہے کہ جو تقسیم کے نتیجے میں جو کچھ ظلم ہوا وہ ایک انسانی المیہ ہے، اور میں اسے مذہب کا المیہ، مطلب یہ کہ ہندو المیہ یا مسلم المیہ یا سکھوں کا المیہ نہیں مانتی. تکلیف انسانوں نے ہی اٹھائی جب ان کے گھر والے کٹے. اب ظاہر ہے کہ اس میں اعداد و شمار دکھانا یا اعداد و شمار کا استعمال یہ میرا خیال ہے مورخوں کا کام ہے. بہرحال میں اس معاملے میں شاید اتنا علم نہیں رکھتی. اور انگریزی کے 2 ادیبوں کا بھی میں ذکر کروں گی جو پاکستانی ہیں. ایک نام اگرچہ کہ میں لینا نہیں چاہ رہی بہرحال، لیکن مجھے لینا پڑے گا. ایک نام ہے اس میں بیپسی سدھوا کا، اور اس پہ ایک فلم بن چکی ہے، میرا خیال ہے مجھے یاد نہیں رہا فلم کا نام کیا ہے، 1947. اس فلم، ان کے ناول کا نام ہے کریکنگ انڈیا 1947. اور دوسرا نام ہے سلمان رشدی کا، اور ان کے ناول کا نام ہے مڈ نائٹ چلڈرن. تو یہ بہرحال دوسرا نام ہے، بہرحال بہت باکراہت لے رہے. خیر، تو اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں. اس کے بعد ہمارے ہاں شاعری میں یقیناً بہت کچھ لکھا گیا. میں ناصر کاظمی کا ایک 2 شعر پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے کہ شہر در شہر گھر جلائے گئے، یوں ہی جشن طرب منائے گئے، وہ خلوتوں کے سرمائے مجمع عام میں لٹائے گئے. یا یہ کہ ان کے اوپر بہت زیادہ اثر تھا، ذرا مشرقی پنجاب سے ان کا تعلق تھا. جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے. تو یہ بہت، جسے کہتے ہیں بہت بڑا جانرا وجود میں آیا. اور البتہ میں بس جو بائیں بازو سے جو تعلق رکھنے والے جو ادیب ہیں، میں تھوڑا سا ان کو اس معاملے میں اس لیے بائسڈ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اس المیہ کو ایک مذہب کو اس المیہ کا ذمہ دار، ایک مذہب کے ماننے والوں کو، اپنے ہی مذہبوں کو بیشتر صورتوں میں ذمہ دار سمجھا. اگرچہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ المیہ تو ایک سیاسی فیصلے کا نتیجہ تھا. اب اس فیصلے سے آپ اختلاف کریں، تاریخیت سے آپ اختلاف کریں، یہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ بہرحال یہ رویہ جہاں نظر آیا کہ مسلمان کو برے کیریکٹر میں دکھانا ہے، یا اگر ہندو کو بھی دکھا رہے ہیں تو غلط ہے. مطلب یہ کہ یہ ایک رویہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو مجھے بہرحال ناپسند ہے. لیکن اردو ادب کو اس تقسیم کے المیہ سے بہت کچھ ملا. اور ظاہر ہے کہ جیسے فیض کا آپ نے ذکر کیا، منٹو کے لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایک پورا جانرا وجود میں آ گیا ادب میں، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ منٹو پہ میری کریٹو رائٹنگ کی کلاس تھی، تو میں نے اپنے استاد کو بتایا کہ ایک پاکستان کا ادیب تھا، اور کہہ رہا وہ کب مرا، اس کا مطلب یہ کہ اس کا پیریڈ کیا ہے، ٹائم پیریڈ کیا ہے. میں نے کہا کہ اس کا تو 50s میں ہی انتقال ہو گیا تھا. کہنے اس کا مطلب وہ تو اپنے وقت سے بہت آگے کا تھا، اس لیے کہ فلیش فکشن انٹروڈیوس ہوا ہے 80s میں، اور منٹو نے یہ جانرا آپ سوچیں کب متعارف کرایا تھا. تو یہ تھوڑا سا بس مجھے اس موضوع پہ بولنا تھا. ویسے اگر کوئی اور بات ہو یا سوال ہو تو میں جواب دے دوں گی اس کا. بہت بہت شکریہ تلمیز بہن. اگر میرے خیال میں اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں تلمیز بہن سے. بہت بہترین آپ کا مقالہ تھا تلمیز،
اور بہت سیکھنے کو ملا، اور کئی مقالے بہت اچھے لگے، رضوان صاحب کا بھی، عامر صاحب کا، بہت سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ. اچھا میرا سوال ہے ایک جی تنویر صاحبہ سے. آپ نے جی ابھی کہا کہ جی پاکستان جو بنا تھا، جو لوگ پاکستان آئے ان میں ان کا روزگار کا بھی ایک مسئلہ تھا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیس جو ہم نے بنائی تھی کہ پاکستان بنے گا، تو وہ تو مذہب کے نام پر بنایا گیا تھا. اس میں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں اب اس بات کی ایک بات کی وضاحت کر دیتی ہوں. وہ وضاحت یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان بننے کے خلاف تھے، اور خاص طور پر بائیں بازو کے جو ادیب تھے، اس میں ایک صاحب تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ قائد اعظم، اب یہ ان کا بیان میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں، قائد اعظم ایک بہت بہترین وکیل تھے اور انہوں نے کبھی کوئی مقدمہ نہیں ہارا تھا، اور پاکستان مقدمہ تھا زمینداروں، جاگیرداروں، وڈیروں اور نوابوں کا، اور وہ مقدمہ انہوں نے بہت کامیابی سے جیت لیا. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں سرمایہ داری نظام یا جاگیرداری نظام یا فیوڈل نظام اسی طرح برقرار رہا. یہ بات صحیح بھی ہے. تو میں نے اس سوال بالکل یہی کوٹیشن قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں خواجہ رضی حیدر، ان سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی مجھ سے کہ پاکستان بے شک مقدمہ تھا، لیکن بر صغیر کے کچلے ہوئے لوگوں کا، بر صغیر کے مظلوم لوگوں کا. مظلوم ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو معاشی تنگی کا سامنا ہے. مظلوم ہونے کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے. مظلوم ہونے کا مطلب یہ بھی آپ پہ نوکریوں کے دروازے تنگ کر دیے گئے. اس کا قرۃ العین ندر نے اپنے ناول میں تذکرہ بھی کیا ہے کہ بہترین ملازمتوں کے دروازے آپ کے اوپر بند کر دیے گئے، صرف اگرچہ کہ آپ چاہے پوزیشن ہولڈر ہوں، چاہے گولڈ میڈلسٹ ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں. تو یہ تھوڑا سا آپ کی وفاداری پہ شک کرنا، آپ کے مذہب کی بنیاد پہ یہ رویہ تو شروع ہو گیا تھا، اور اس کی وہ خود تائید کرتی. تو یہ بس میں اسی بات کے جواب میں یہی کہوں گی کہ معاشی مواقع بے شک، مطلب یہ کہ اس امکان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. پاکستان آنے والے لوگ جو تھے ان میں اکثریت غریب لوگوں کی. اب میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا اگر اجازت ہے. ابھی اعجاز صاحب نے جو کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، میرا خیال میں پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا تھا، پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا تھا. اور اگر ہم اس کو فرق کو محسوس کر لیں کہ مسلمان کے لیے بننا اور اسلام کے لیے بننے میں بڑا فرق ہے، اگر ہم مسلمان پہ ہی رہیں تو یہ فرقہ بازیاں، یہ جھگڑے فساد مادم گالم گلوچ نہ ہو، کیونکہ اسلام کا مطلب یہ آپ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ کہ مسلمان کہیں بھی رہ سکتے ہیں اپنی فرائض پوری کرنے کے لیے. تو اس میں ایک بہت بڑا ڈفرینس اور ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. تو یہ جو ہے میرے خیال میں جماعت اسلامیہ یا ضیاء الحق وغیرہ کے لوگوں نے اس کو ایک اسلامی کر دیا ہے. کیونکہ جب ابھی آپ ریحان بھائی میں معذرت خواہ ہوں آپ سے پھر کہ پلیز اس بات کو غیر مذہبی میں خواجہ رضی حیدر صاحب کی ایک بات کہنا چاہوں گا. جب وہ آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ یہ تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پاکستان کا جو نعرہ تھا وہ تھا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں. نہیں، یہ اس بارے میں بہت بات ہو چکی ہے، ہماری اردو گھر میں بات ہوئی ہے. یہ غلط بیانی ہے. پاکستان کا مطلب کیا، یہ پاکستان کی تعمیر سے پہلے بھی موجود تھا نعرہ. بہرحال میں اس بارے میں میں چاہوں گا کہ پلیز اب اس کو موضوع کو ختم کیا جائے، کچھ اور بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بس میں ایک شعر پڑھ دیتی ہوں. جی جی ریحان صاحب نے جو شعر ابھی کہا ہے، افتخار عارف کا شعر، جو آپ نے فرقہ پرستی کی بات کی کہ جو خواب پہلے کبھی سب نے مل کے دیکھا تھا وہ اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں. تو بات یہی ہے ساری کہ خواب کے مطلب وہ آنکھیں ہی بٹ گئیں، خواب ہی بٹ گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ سب ہونا تھا. اچھا، اب میں اس سے پہلے کہ اپنی بات کو کنکلوڈ کروں یا کوئی اختتامی تو خیر ہو ہی گیا ہے، ایک خبر میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. وہ یہ کہ ہمارے جو ڈیلس کے امین ترمیزی صاحب ہیں، ان کا ایک شعر تھا. وہ شعر ظاہر ہے کہ کسی نے اور نے اس کے اوپر اپنا دعویٰ کر دیا، کیونکہ یہ اپنے شعروں کو ضبط تحریر میں نہیں لاتے زیادہ، اور 2-4 لوگوں کو سنا دیتے ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں. تو وہ شعر اب ریختہ پر ان کے نام سے موجود ہے، اور ان کی تصویر کے ساتھ. وہ شعر ہے کہ عید کے موقع پہ لکھا تھا انہوں نے کہ عید کا چاند تم نے دیکھ لیا، چاند کی عید ہو گئی ہوگی. تو یہ شعر اب ریختہ میں موجود ہے، اور ہمارے لیے بہرحال بہت خوشی کی بات ہے. بالکل بالکل. بہت تو تنویر بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ سلسلہ ختم کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. جی